الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اپنے ہاتھ کے اوپر دل بنا کے تمہارے ناموں کے سپیلنگ لکھے، وہ بھی کہتے نہیں یار بس ہم صبح ملیں گے، ابا بولے گا اماں گھر میں ہیں اللہ کے، لیکن اللہ نے آج آپ کے پتہ نہیں کون سے عمل کو پسند کیا، اللہ آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دے رہا۔ کوئی آپ کو بٹھانے میں عبدالحنان کی یا معاویہ ممتاز کی طاقت تھوڑی تھی، یہ تو اللہ نے بٹھا رکھا۔ اور بھائی اول فول نہ بکیو، بنگی سدھی ٹیڈی منڈی بات نہ کریو۔ جتنی دیر اس دھرتی پہ بیٹھا ہے یہ دھرتی پہچان رہی ہے، اللہ ہی کو یاد کریو، اللہ ہی کے تذکرے کریو، اس کے نبی جی کے تذکرے کریو، یہ مٹی کے ذرے بھی تیرے قیامت کے دن گواہ بن جائیں گے۔ اچھا یوں کیوں کہیں کہ بھائی اگر بندہ اکیلا ہو تو دیواروں سے مشورہ کر لے، یہ دور و دیوار، یہ پتھر، یہ حجر شجر گواہی دیں گے قیامت کی۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پانی، اچھا بھائی پانی چل رہا، نہر بہ رہی، تم ٹانگے گیر گیر کے ہاتھ ڈبو ڈبو کے بیٹھ رہے، ماسیاں خالائیں وہاں کپڑے بھی دھو رہی ہیں اور وہاں سے پانی بھر رہے، گھٹ بھی بھر رہے اور اس پانی سے پاک بھی ہو رہے۔ ایک پانی یہ جو بہ رہا اور ایک پانی وہ جو ایک جگہ کھڑا ہے اور اس کے اوپر کائی بھی جم گئی ہرے رنگ کی اور اس میں باس بھی آ رہی۔ اب عقل مند ہو تم، اللہ کی قسم انسان تو دور کی بات، باس والے بدبودار پانی کے قریب جانور بھی نہیں لگتا۔ اور پتہ ہے پانی میں باس آنا کیوں شروع ہوئی؟ اللہ فرمائے پانی جب تک روانی میں رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا، جب اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا اللہ نے اسے کھڑا کر دیا۔ اس پانی کو اللہ کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے پانی کی رنگت اور اس کے ذائقوں کو بدبودار کر دیا۔ حدیث شریف میں آیا کہ انسان کا یہ کپڑا چٹے رنگ کا جب تک انسان کے بدن پہ رہے، حدیث پاک میں آیا یہ کپڑا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں کپڑے نے اپنی رنگت کو بدلا اور میل کی طرف گیا، اس کی یہ کپڑا بھی گوارا نہیں کرتا میں گندگی میں اللہ کا ذکر کروں۔ کچھ درخت ایسے ہیں جو ہرے بھرے ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں، اور کچھ درخت اجڑ گئے۔ جب اللہ کا ذکر ان درختوں نے چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو چولہے کے اندر آگ کا ایندھن بنا دیا۔ جب تک اللہ کے ذکر کے حلقوں میں اور اللہ کے ذکر میں اپنے جی کو لگا کے رکھیں گے تو میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالی ہمارے معاملات میں نقصان سے خود پہرےداری فرشتوں کے ذریعے سے فرمائیں گے۔ اور اگر اس کو پانے میں بھی، اس کو پا کر بھی آزمائشیں اور حالات پریشانی آئیں تو پریشان نہ ہوئیو، کیونکہ جو کمہار برتن بناوے اس برتن کو سوکھنے کے بعد بجا کے دیکھتا ہے اس کی کوالٹی میرے مزاج کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بس جب انسان پر حالات آتے ہیں اللہ برتن کی طرح بجا کے دیکھتے ہیں کہ اسے میں کہیں کھڑا کروں گا لڑکھڑائے گا تو نہیں، میری وکالت کرے گا۔ آپ کو تو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں، تم کہندے مرائی ہیں، ہم بٹے مرانے ہیں، اللہ نے تمہارا مقام ہی اونچا رکھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم تو میرے خلیفہ ہو، خلیفہ
میں چھپا ہوا خزانہ، اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کی پہچان کرائی، پہچان کے لیے دنیا کے اندر مجھے کون پہچان کرائے گا؟ لیکن بد نصیبی جنہوں نے اللہ کی پہچان کرانی تھی ان کی اپنی پہچانی کوئی، اللہ کے خلیفہ کو کہہ رہے اوے آرام دے منہ والے، اللہ کا خلیفہ جب یہ پردوں میں ڈھکا تھا، اس پہ پردے تھے، رحم مادر میں بھی نہیں تھا، باپ کی پشت میں بھی نہیں تھا، یہ خیالوں گمانوں میں بھی نہیں تھا، کب دنیا میں آئے گا؟ 2025 کے اندر آئے گا، کوئی اس کا پتہ نہیں تھا۔ اس وقت فرشتوں نے اس پہ انگلی اٹھائی، اس گندے سندے کو اپنے ساتھ جوڑ رہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میری پہچان کرائے گا دنیا میں۔ کہ اللہ وہ تیری پہچان، تیرا نائب، تیرا نمائندہ کون ہے؟ اللہ نے دکھا دیا انسان کو، یہ اتجعل فیہا، یہ بنائے گا، من یفسد فیہا، فرشتوں نے لڑائی جھگڑے نہیں، من یفسد فیہا، یہ فساد کرے گا تیری زمین پہ جا کے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، تیری زمین پہ خون بہائے گا، وَنَحْنُ، کمی ہے تیرے پاس، وَنَحْنُ، ہمیں دیکھ اللہ آسمان کے چپے چپے پہ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تعریفیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کیا ایسی صلاحیت ان کے اندر ہے جو ان کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ انہیں بناؤ گے؟ پتہ ہے اللہ نے وکالت کر کے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں پتہ ہی کو نہیں تو بولو نا، مجھے پتہ ہے، میں ہی جانتا ہوں کہ دنیا میں آ کے کیا کرے گا بھائی۔ انہوں نے کہا اللہ ذرا ملاقات تو اس سے کروا، دیکھے تو اسی علم میں عمل میں کتنا ہے، کر لو۔ ہاں بھائی ہوں ذرا تیار ہو، تیرا حساب ہونے والا ہے، تجھے نورانی مخلوق کے سامنے پیش کروں گا جو تیرے اندر باہر میں جھانکے گی، اور وہ تیرے سے پوچھیں گے یہ کیا، اور اس نورانی مخلوق کے سامنے میں کچھ چیزوں کو رکھوں گا، وہ ان چیزوں کو میں کہوں گا بتاؤ بھئی تم کہہ رہے ہیں نا اعلیٰ ہیں تسبیح بیان کرنے، بتاؤ یہ چیزیں کیا، ہنڈی، ڈھوئی، چلہ، جگ، روٹی، پانی، یہ ساری چیزیں رکھی، اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھلائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب کے نام، آدم فرشتوں کے سامنے یہ ہے، میں پوچھوں یہ کیا، یوں کہہ دیو، میں پوچھوں یہ کیا، یہ کہہ دیو۔ اے بد نصیب ہیں ہم تو، اللہ کی قسم جن پرچوں میں فرشتوں کے سامنے کامیابی کے تاج پہننے تھے اللہ نے تو وہ آؤٹ کر دیے، اور جن پرچوں کو قیامت کے دن اللہ نے ہمارے سے لینا ہے ان پرچوں کو بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آؤٹ کر دیا۔ 3 پرچے قبر کے ہوں گے، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، 5 پرچے میدان محشر کے ہوں گے۔ علم، جوانی دی تھی بتا کہاں استعمال کر کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کر کے آیا، میں نے تجھے زندگی کی انمول دن اور راتیں دی تھی بتا کہاں خرچ کر کے، بتا بھی آجا۔ عالم صاحب بڑے پھول کتنے چھاور ہوتے تھے تیرے پہ، سیلفیاں بنواتے تھے، بڑا کامیاب خطیب ہے، بس ہو لیا ساری، وہ کچھ اپنے واسطے بھی حصہ رکھتا، تاجر صاحب اور اللہ کے رستے میں دینے والے، چوری صاحب ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرو، ہاں جی ادھر منہ کرو، چل کام نہیں۔ عالم کہلوا لیا، شہید کہلوا لیا، اور مالدار کہلوا، اب ہمارے پاس کیا کچھ تیرے پاس؟ علم کس کے لیے پڑھا تھا بھائی؟ اس کو علم کو کہاں استعمال کر کے آیا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں جن باتوں کا جواب دینا مشکل ہو جائے ان باتوں کو کبھی کبھی نہیں کیا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب نبی نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن ہر بول کا حساب کریں گے تو وہ اپنے منہ میں ایک پتھر رکھا کرتے زبان بھاری کر کے، وہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے ان کے منہ میں رہتی، نہ منہ سے نکلے گا نہ مجھے کسی بات کا جواب دینا پڑے گا۔ بھائی اے معاذ، میں تجھے پورے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے نکالی اپنی زبان مبارک باہر، یوں کر کے پکڑا، فرمایا کف ھذا، اسے تالا لگا کے رکھیو، یہ سوری رکتی نہیں،
سوتے بھی نہیں رکتی ہے، مسجد میں نہیں رکتی، خانقاہوں میں چل رہی، نہ اس کے سیل ختم ہو رہے، نہ اس کی بیٹری لوز ہو رہی، اور نہ اس کے سگنل پرابلم آ رہے، اور نہ وولٹیج کم آ رہے، چل رہی۔ اللہ نے جب دیکھا نا یوں گھور کے یوں کر کے نہ ختم ہو گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا نام، اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لینا دینا تو مقدروں کا، اور تھوڑی دیر توجہ سے بات سن لو۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے آدم علیہ السلام کے سامنے دونوں کو آمنا سامنے کھڑا کر دیا، درمیان میں چیزیں رکھتی، بتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ ہمیں ان سے واسطہ ہی کوئی نہیں، ہم نے برتنی کوئی نہیں، یا اللہ ہمارا ان سے کیا واسطہ، ہم نے ان کا علم ہمیں دیا ہی کوئی نہیں، ہم تو کہاں سے دیں گے، اللہ اس کا علم تیرے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بتاؤ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم بتا یہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام فر بولنے لگے اللہ یہ اللہ فرمائے لگے انی عالم ما لا تعلمون کا جواب دوں۔ قال علم کلکم انی عالم غیب السماوات والارض، میں نہیں کہتا تھا میں زمین آسمان کے غیب کا جاننے والا، اللہ غنی، جو میں اس کا مول لگاؤں گا، اس کی عزت کا مول لگاؤں گا، اس کے کردار کا مول لگاؤں گا، اس کی شخصیت کا مول لگاؤں گا، اس کے بول کا مول لگاؤں گا، الہ العالمین اس کے بول کا کیا مول لگائے گا۔ فرمائی عمل اپنے لیے کرے گا علیحدہ بات ہے، حج کرے گا وہ تو علیحدہ نیکی ملے گی، روزہ رکھے گا علیحدہ اجر ملے گا، زکوٰۃ دے گا علیحدہ اجر ملے گا۔ مالک کائنات کیا فرمایا تیرے تتل علی میں، تیرے اس گاؤں کے اندر اگر کسی کا انتقال ہو گیا، لوگ کہیں گے بڑا گناہ گار ہے، پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا برتا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے چلو مر گیا، جان مک گیا، اب تو نیکی کا گمان ہی کوئی نہیں، اب وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا، اس کو بخشنے کا میں نے ایک اور بہانہ بنا لیا، میری رحمت نے ایک بہانہ بنا لیا، میں اس بندے کو بھی بخش دوں گا۔ تم میں منہ میں انگلیاں ڈال کے بیٹھ گئے، اللہ جو مر گیا اللہ اسے کیسے بخشے گا گناہوں کی زندگی میں۔ فرمایا میں قادر ہوں، میں چاہوں نیکیوں والوں کو گلے سے پکڑ لوں، یا میں چاہوں گناہ گاروں کے گلے میں پھندا ڈال لوں، لیکن فرمایا نہیں میں بتاؤں اسے کیسے بخشوں گا۔ تو کہتا اللہ نے ساڈے لیے کچھ نہیں کیتا، پتہ ہے مجھے تو کتنا پیارا لگتا ہے، تو اپنی ماں کو کس وقت میں برا لگتا ہوگا، بہن بھائیوں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تو 24 گھنٹے مجھے برا لگتا ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تجھے بنایا، تیری ماں نے تجھے نہیں بنایا، تیرے ابا تیرے بھان بھائیوں نے تجھے نہیں بنایا۔ الہ العالمین پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میرے عزیزو دوستو بزرگو، ایک مسجد کے اندر اعلان ہوگا، حضرات ایک ضرور اعلان سنو، فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، لوگ دوڑو جاویں گے، کوئی اپنی دکان کو بند کر کے جاوے گا، یا اندر کا دروازہ کھول کے بیوی کو کہے گا دھیان رکھیو، کوئی بچے کو بٹھا کے جائے گا، کوئی ساتھ والی دکان سے کہے گا ویکھی خیال کری میں انہیں جنازہ پڑھ کے آیا، اسے پتہ نہیں تیرے بول کا کتنا اللہ وزن لگائے گا، تیرے منہ سے نکلنے والی دعاؤں کے اللہ کیا قیمت لگائے گا۔ سامنے جس کا جنازہ تھا وہ تو گناہگار پڑا تھا، لیکن جنازے پڑھنے والے کچھ ایسے لوگ آ گئے، انہوں نے میرے عزیزوں فلسفے باندھ لی، درست کر لی۔ امام صاحب نے کہہ دیا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حضرت میت کے، منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، پیچھے کھڑے ہونے والے نے، دکان چھوڑنے والے نے، اپنی ریڈی چھوڑ کے آنے والے نے ثنا پڑھی، درود شریف پڑھا۔ جب یہ میرا بندہ گناہگار پڑا ہوگا اور میرے جنازہ پڑھنے والوں میں بھی گناہگار نیکوکار شامل ہوں گے، میرا بندہ میرے پر یقین رکھ کر، میرا بندہ میرے پہ دھیان رکھ کر، میرا بندہ میرے سے امید رکھ کے جب یوں کہے گا اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ زندوں کو بھی معاف کر دے، مردوں کو بھی معاف فرما دے۔ فرمایا میرے بندے تیری زبان کا بول میرے نزدیک اتنا شان والا، جنازہ سامنے پڑا ہے، بخشش کی دعا تو کرے گا، تیری دعا کی برکت سے مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ تھا تیرا مول، تو 2,000 روپے کے پیچھے اپنے مول کو عدالت کے اندر بیچ رہا، تیرا تو یہ مول تھا۔
حافظ قرآن ہوگا اس کی سفارش پر اللہ بخشش فرمائے گا، عالم دین ہوگا اس کی سفارش پر اللہ مغفرت فرمائے گا، تاجر کی سفارش پر اللہ مغفرت فرمائے گا، عالم سفارش کرے گا اللہ مغفرت فرمائے گا، ماں باپ کی دعاؤں پہ مغفرت کے فیصلے ہوں گے۔ پتہ ایمانداری کی بات ہے، نیکی بدی تو بات کی بات ہے، جزا سزا کا معاملہ تو بات کی بات ہے۔ پہلے بتا تیرے مول کا اللہ نے، تیرے بولوں کا مول اللہ نے زمین آسمان سے زیادہ وزنی بنایا، تو نے اپنے بولوں کا مول اتنا سستا کیوں کر لیا ہے؟ اس کا جواب دو بھائی۔ تیرے اندر میں نے ہنر مندی پیدا کی تھی، کپڑا پھٹا تجھے سینہ آ گیا، جوتا ٹوٹ گیا تجھے گٹھوانا آ گیا، اللہ اکبر، تیرا جانور بیمار ہوا تجھے دوائی دینا آ گیا، تیرا بچہ بیمار ہوا تجھے تشخیص کرنی آ گئی۔ اور میرے بندے اینٹوں کی ڈھیری پر محنت کی، تو نے مکان کی دیواریں کھڑی کر دی، تو نے سیمنٹ کے اوپر تو نے محنت کی، مٹی کے ڈھیلے پر تو نے سیمنٹ بنا دیا، ریتا بنا دیا، تو نے بجر کرش بنا دیا، تو نے روڑا بنا دیا، کل تک یہاں کوئی مکان نہ تھا۔ اے میرا بندہ، اگر میں تجھے صلاحیت نہ دیتا، پیسہ لیے پھرتا، تجھے ایک کمرے کی چھت نہ ملتی، یہ تو میرا کرم تھا، میرے تیرے ذہن کی وسعت کو اتنا بلند کر دیا، زمین کی مٹی کے اوپر میں نے تیری رسائی کر دی، تیری پہچان کروا دی۔ اے میرا بندہ، تو نے دنوں کے اندر مکان بنا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جب تیرے سے پوچھا جاتا ہے، اوے بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا جاتا ہے یہ مکان کس نے بنایا؟ کہتا اللہ نے بنایا۔ تو کہتا نا جی فلانے ٹھیکیدار نے بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تیرے سامنے کوئی تیری برائی کرے تجھے اچھا نہیں لگتا، میرے سامنے کوئی میرے گیلے کرے تو مجھے کیسے اچھا لگتا ہے؟ ماشاءاللہ تیرے بچہ پیدا ہوا، جی جی بچہ پیدا ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ہمارے علاقے کے اندر بڑی ایک ڈاکٹر نہیں ہے، پانچ پن کا علاج کرتی ہے، اللہ اکبر، عورتوں کی کوک سوکھ جاوے علاج کرتی ہے، اس ڈاکٹر سے علاج کرایا، بچہ آیا۔ اللہ فرماتے ہو بے شرما، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے تتلے کے ڈاکٹر نہیں، پوری کائنات کے بڑے بڑے ڈاکٹر مل جائیں، اس جیسی مجھے آنکھ بنا کے دکھا، اس جیسی مجھے انگلی بنا کے دکھا، اس جیسا مجھے ہاتھ بنا کے دکھا۔ پھر میرے محترم دوست تو بزرگوں، سننا سننے کے ساتھ جوڑے گا، پنکھا بند کر دے گا، کہے گا چپ کر جو یار، ہوا نہ دینا۔ ولی صاحب ابھی نعت پڑھ رہے تھے، فرمایا نانا لوگوں پنکھے کی ہوا نہ دیو، میرے گلے پہ اثر پڑ جائے گا۔ اے میرا بندہ، اگر ایک کام کرے گا دوسرے کام سے چھٹ جاوے گا۔ موٹر سائیکل چلانے والا کٹھا سائیکل چلا نہیں سکتا، گاڑی چلانے والا موٹر سائیکل چلا نہیں سکتا، پنکھے پہ محنت کرے گا، اوزار میرے عزیزوں کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دے گا، ہل جائے گا، کٹی خراب ہو جاوے گی، ہل جائے گا، مجھ تیری خراب ہو جائے گی۔ مجھے دیکھ، مجھے میری سنائی، میری کبریائی کو دیکھ، میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں کیسے پیدا کیا، جس کے پیٹ میں تجھے لے کے آیا میں نے اسے بھی پتہ نہ چلنے دیا۔ تیری ماں تو اچھل اچھل کے اٹا گوندھ رہی تھی، بھاگ دوڑ کے اندر کبھی پانی کو بھی کولہ لے کے آ رہی تھی، کبھی اٹے کو چھان رہی تھی، تیری ماں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا۔ اپنی آنکھوں پہ غور کرتا ہے، کتنی حسین بنائی، کوئی کانچ کوئی نیلی آنکھیں بنائی، دنیا کہتی آنکھیں ابا پر چلے گی، اماں پر چلے گی۔ اے بندہ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب یہ میں نے بنائی، نہ کوئی میں نے مشین استعمال کی، نہ میں نے کوئی سائنسدانوں کو بلایا۔ تیری ماں جھاڑو دے رہی تھی، میں تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں اٹا گوندھ رہی تھی، میں تیرے ناک کی باریکی بنا رہا تھا، تیری ماں پوچے مار رہی تھی، میں تیرے ہونٹوں کو بنا رہا تھا۔ اے میرا بندہ، 9 مہینے تک تو اپنے ماں کے پیٹ میں پلتا رہا، جب دنیا کے اندر آیا میں نے تیری ماں کو بھی تیرے پلنے کا انداز ہی پتہ چلنے نہیں دیا ہے۔ پھر بھی کہتا ہے اماں نے دیتا، ابا نے دیتا۔ ایک مرتبہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا، جو زمین کے نیچے وہ بھی، جو زمین کے اوپر وہ، آسمان کے نیچے میرے سمیت جو بھی کچھ ہے، یہ سارے کا سارا مجھے اللہ نے دیا ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، پریشانیوں سے باہر نکلنے کا، مصیبتوں سے باہر نکلنے کا میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دوں، پلے باندھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ اپنے ہر بول میں اللہ شامل کر لو، اپنے ہر بول میں اللہ شامل کر لو۔ کی حال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا کیا حال ہے؟ میرے پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ حاجی آج آپ نے کیا پکایا؟ اللہ کے فضل سے آج میں نے سبزی پکائی، روٹی کھا لی، الحمدللہ جی میں نے روٹی کھا لی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بچوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر اسکول کے اندر پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بچے فرما بردار ہیں، الحمدللہ جی میرے بچے فرما بردار ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فصل کیسی ہوئی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ریٹ کیسا رہا؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ قرضے اتر گئے؟ الحمدللہ اللہ نے اتار دیے۔ اور تو بیمار پڑا پھرتا تھا، اللہ اکبر، کہاں سے ٹھیک ہوا؟ یوں نہ کہ میں لو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا تھا، کہ اللہ کے فضل سے اس نے شفا دی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر لیا۔ فرمایا میرا بندہ
روئے زمین پر میرے چرچے گائے، میرا بندہ روئے زمین پر اپنے ہر بول کے ساتھ میرا نام لے تو میں میدان معاشر میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑوں تو میری رحمت کو حیا آ جاتا ہے، اسے دنیا کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کروں تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ او میرے بھائیو جی، یہ تیری چٹی داڑیاں جس کا تجھے مول نہیں لگانا آتا، تیرا بچہ اس داڑھی کا مول نہیں لگاتا، تیرا بھائی اس داڑھی کا مول نہیں لگاتا ہے۔ پتہ ہے جب بندے کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے کہ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتو ایک مانگ رہے 2 دے دو، 2 مانگ رہے 10 دے دو۔ یا اللہ تیرا خاصہ ہے، راتوں کو جانگنے والا نہیں، دن کے اجالے میں صدقہ کرنے والا نہیں، اے الہ العالمین اللہ یہ راتوں کو سجدے میں پڑھ کے رونے والا نہیں۔ اللہ پھر بتا 1 پر 10 کیسے مل رہا؟ فرمایا جب یہ یوں کر کے چہرہ میرے سامنے کرتا ہے، میں اس کے بالوں میں سفیدی دیکھتا ہوں، میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ ماں ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اب تو ماں میرے عزیزوں ماں ہی نہ رہی، ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ بابو جی لوگ کہتے ہیں ماں باپ چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سن، ماں باپ چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں اور دعا اوپر سے واپس آ جائیں، سمجھ لو ماں باپ تھے تو سب کچھ تھا۔ کیا ماں باپ چلے گئے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم پہ پریشانی آئے، ماں باپ چلے گئے تو کیا ہوتا ہے؟ عزت کے نقشے ذلت میں بدل جائیں، ماں باپ تھے تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے عزیزو اللہ سے ملاقات کرنے چلے گئے، خدا کا کلیم ہے، اللہ سے باتیں کرتا، اللہ جواب بھی دیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، جب اللہ سے کلام کرنے کے فرمایا موسیٰ پہلے میری سن لے۔ اللہ جی آپ مجھے کیا سناؤ گے؟ فرمایا ذرا سوچ سمجھ کے مور کا گھیرا کھولیو، ذرا سوچ سمجھ کے میرے سے بات کریو۔ یا اللہ آج کیا ہوا، ناراض ہو گئے مجھ سے، کوئی ناراض غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں تیرے سے کیا غلطی، تو معصوم پیغمبر ہے۔ اے اللہ پھر آج آپ نے مجھے کہا ذرا سوچ سمجھ کے کیوں بولیو؟ فرمایا موسیٰ تیرے پیچھے جو تیری ماں بیٹھ کے تجھے دعائیں دیا کرتی تھی وہ آج میرے پاس آ گئی ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، باپ سراں دے تاج ہوندے، خبردار اس تاج کو پیر کی ٹھوکر نہ ماریو، خبردار اس تاج کو زمین پہ گرنے نہ دیو۔ اگر یہ تیرے سر کا تاج قبر میں روتا چلا گیا، اللہ میدان معاشر قیامت کے دن بھی اللہ ہنسنے کا موقع نہیں دے گا، دنیا کی اللہ ہنسی اجاڑ لے گا۔ اوے میرے بابو، 4 بھائیوں 5 بھائیوں، ان 4-5 بھائیوں میں مکان کا، دکان کا اور زمین کا میرے عزیزو وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ کوشش کرنا اپنا جھکاؤ ماں باپ کی طرف کرنا، کہنا مکان لے لے اماں ابا مجھے دے دے، میرا کاروبار لے لے اماں ابا مجھے دے دے۔ جن کے حصے میں ماں باپ نہیں آئے، کاروبار آیا، ہم نے انہیں روڈوں کے اوپر ہاتھ پھیلاتے دیکھا، اور جن کے پاس حصہ نہیں ماں باپ آگے، اللہ کی عزت کی قسم ہم نے انہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیو خبردار اپنے ماں باپ کا سودا نہ کریو، گھر والی سے کہہ دیو مجھے برداشت کر یا نہ کر، میرے ماں باپ کی عزت کرے گی اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، زمین کے چکر میں اللہ تمہیں تعلیم دے دے، یہاں تمہاری 50,000 روپے کی نوکری، گجرانوالے میں تمہاری 1.5 لاکھ ہو جائے، یوں کر کے ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ اگر وہ تیرے جانے پہ ہنس رہے ہیں تو 1.5 لاکھ کی نوکری کر۔ اگر اتنا سا باں نے کہہ دیا پوت تو چلا گیا ہمارا کیا بنے گا، اس نوکری کے کاغذ کو پھاڑ دینا، اللہ کی قسم اللہ 50,000 کو 50 کروڑ بنا کے تیرے قدموں میں ڈالے گا۔ نہ میرے بابو، نہ میرے بابو، آج ماں باپ کے رونے ہیں، ان کی مایوسیوں نے اولاد کی ترقیوں کا گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ نہ تیرے پہ کسی جادو کا اثر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ وقت کے اندر گڑبڑ ہو جاتی ہے، لیکن جس کی حفاظت خدا کرے میرے عزیزوں اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوشش کرنا میرے بھائیو، اللہ اکبر، جتنے بیٹھے آ کے چلے گئے، صبح جا کے پیغام دینا۔ مولوی جی رو رو کے ایک پیغام دے کے گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا سگی بیٹی کو، سگی بہن کو، سگی بھابی کو، سگی ماں کو وراثت کی تقسیم کے چکر میں کبھی عدالت کے چکر نہ لگوانا، کبھی عدالت کے کٹہرے میں ماں سے بیان نہ دلوائیو، کبھی عدالت کے کٹہرے میں بڑے باپ کو نہ بٹھائیو۔ جب بوڑھا باپ میرے عزیزو بیٹھ کے تھک جاتا ہے، کہتا ہے پترا پیشاب کر رہا ہوں، پترا مجھے جانے دے، تو اگلی آواز کیا لگتی ہے؟ ابا ٹھہر جا، انہیں بلاوا آ جائے گا۔ اللہ اکبر، انتظار نہ کرانا۔
دو زیادہ دے دیو، دو گھٹ دے دیو، دو ود دے دیو، 3-4 اوپر نیچے حصہ کر لینا، لیکن ماں کو، باپ کو اور خصوصاً بہن کو عدالت میں پردے سے باہر نہ لانا۔ میرے بابو اگر عدالت کے اندر بہن پردے سے باہر آ گئی تو اپنے آپ کو کمبو نہ کہلوانا، اپنے آپ کو ارائی نہ کہلوانا، اپنے آپ کو نمبردار نہ کہلوانا، اپنے آپ کو چودھری نہ کہلوانا۔ جب پورے وسیب اور بازار میں بہن میرے عزیزو اللہ اکبر چہرہ کھول کے آ گئی تو پھر چودھری کہاں کے رہ گئے، نمبردار کہاں کے رہ گئے؟ دو کام میرے لاڈ لو، دو کام میرے بھائیوں اور کر لو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے گھر پہ توجہ ڈالو۔ یہ ڈیروں ڈوروں کے اندر بیٹھنا، یہ دکانوں پہ شام تک بیٹھنا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ لوگ کی کہنے اللہ دا کرم ہے، بڑے بھاری کتے میرے گھر کے اندر ہیں، میرے گھر میں کے اندر کوئی چور نہیں آ سکتا۔ اب بے وقوفہ تیرے گھر کے اندر تو چور گھس آیا، کہتا میں نے کرنٹ والی تاریں لگا رکھی، چور نہیں آ سکتا۔ میرے بوئے کو کوئی ہاتھ لگائے گا 9 بجے کے بعد الارم بجنے لگ جائے گا۔ کوئی کہتا اللہ اکبر میں نے سیکیورٹی گارڈ کھڑے کر دیے۔ میں تجھے بتاؤں سیکیورٹی گارڈ کے باوجود بھی اور اس طریقے میرے عزیزو کرنٹ والی تاروں کے باوجود اور کتوں شیروں کے باوجود بھی چور تیرے گھر کے اندر آ گیا۔ اچھا مولوی صاحب اے میں نہ مار، میرے گھر کے اندر چور آیا، کیا لے کے گیا؟ میں نے کہا وہ سونا نہیں لے کے گیا، اللہ اکبر میں وہ چاندی نہیں لے کے گیا، وہ تیرے ٹھیکے کے پیسے نہیں لے کے گیا۔ کہا پھر چور کیا لینے آیا تھا، کیا کر کے گیا؟ میں نے کہا بتا 15 سال پہلے بیٹی کے کپڑے کتنے بڑے تھے؟ کہا 15 سال پہلے بیٹی کے کپڑوں کی شلوار پیروں میں آوے تھی اور اس کی قمیض گھٹنوں کے نیچے تھی۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا پنڈلیوں تک شلوار ہے اور قمیض اوپر سینے سے کھلی ہوئی ہے اور نیچے سے اللہ اکبر حیا والے عذاب پہ نظر پڑ رہی۔ میں نے کہا پھر چور تیرے گھر سے غیرت لے کے چلا گیا ہے، چور تیرے گھر سے حیا لے کے چلا گیا ہے، چور تیرے گھر سے فرما برداری لے کے چلا گیا ہے، چور تیرے گھر سے برکت لے کے چلا گیا ہے، چور تیرے گھر سے اللہ جل شانہ کی رضامندی لے کے چلا گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے آج اس چور کو اپنے گھر میں آنے سے روک دو، ورنہ میرے عزیزو یہ تیرے میرے گھر میں ایک مشن لے کے آیا، یہ تیرے میرے گھر سے میرے عزیزو تیرے ایمان کی غیرت بھی لے کے چلا جائے گا۔ زہر دو ہے بابو جی، زہر دو ہے بابو جی، زہر دو ہے بابو جی، ایک جان پہ ڈستا ہے، ایک میرے عزیزو ایمان پہ ڈستا ہے۔ میرے عزیزو ایک زہریلا جانور ہے جو جان پہ ڈسے گا، ایک زہریلا جانور ہے جو ایمان پہ ڈسے گا۔ میرے عزیزو سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلا جانور ہے، وہ میرے عزیزو ڈسے گا، انسان جان سے جائے گا۔ کوشش کریو میچ کے پیسے جو آج انڈیا پاکستان کا تھا، شرطوں کا پیسہ، حرام کا پیسہ اپنے گھر سے نہ لائیو، اس کا ڈسا ہوا میرے عزیزو ایمان سے چلا جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے سانپ نے کاٹا، جان نکل گئی، مر گیا، اگلے جہان میں جان واپس آ جائے گی، لیکن حرام کے مال نے کاٹ لیا، انسان کا ایمان مر گیا تو قیامت کے بعد بھی واپس کوئی نہیں آئے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہم نے جان بچانے کے لیے ایمان نہیں بیچنا بلکہ ایمان بچانے کے لیے جان کا سودا کر دینا ہے۔ میرے محترم دوستو اپنا ایمان بچاؤ، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بچوں تمہیں پتہ کوئی نہیں تمہارے ساتھ کھیل کیا ہو رہا ہے، یہ گیم میں یہ رات رات کروڑ پتی بننے کا۔ میرے عزیزو سائیدات میرا بچہ موبائلوں پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، پھر صبح ATM مار کے پیسے لے کے آتا ہے، اللہ غنی، یہ کہاں سے میرے عزیزو اس کا پیسہ آ رہا؟ اللہ غنی۔ چائے والی دکانوں کے اوپر پہلے اخبار ہوتا تھا، ملک کی خبریں آتی تھی، اب ہر چائے سٹال والا لوڈو لے کے بیٹھا ہوا ہے، لائیے چاہ دی، اگر میچ دیا تو تینوں کو چائے پلاؤں گا میں۔ اوے حرام زادے، تجھے اپنے باپ کی کمائی کا حیا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو نے کہا 500 دے، 500 روپے اس نے نکالتے ہوئے اپنے خصے میں سے پسینے والے کپڑے میں سے 10 بار سوچا اور نے کہا پترا حرام دی کمائی نہیں، ذرا خیال نہ لورتی ہے، تو نے ایک جھٹکے میں لٹا دی۔ اللہ اکبر، تجھے باپ کے پسینوں کا مول دینا پڑے گا، پسینوں کے قطروں کا جواب اللہ کی عدالت کے اندر دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، تیرے گھر کے اندر تیرے باپ نے تیری آوارہ گردی کو، تیری ڈگڑ مشتی کو دیکھ کر تیرے باپ نے کہا پترا خیال کر، تینوں بہنوں دا خیال کیوں نہیں آتا؟ تجھے میرا خیال، بڈھے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ ماں بیمار ہے اس کا خیال کیوں نہیں آتا؟ بس میرے عزیز و بچہ کہندا ویکھ لیں گے۔ اس باپ نے یوں آسمان کی طرف نگاہ کی اور نے کہا اللہ تیری مرضی، اللہ ادھی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے تو اگر درمیان میں سے ہٹ جا، میں سے بستر پہ ڈالوں، میری کبریائی کی قسم میں صبح اسے اٹھنے کے قابل نہ چھوڑوں۔ میں اگر تو درمیان میں سے ہٹ جا، اگر تو اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے، میں سے اتنا افواج کر
کر دوں کہ لیٹے لیٹے پیشاب پخانے کے پیمپر پہنا دوں؟ اے ماں اے باپ، اگر تم ان کو دعائیں دینا چھوڑ دو، میں اتنا اپہاج کر دوں کہ انہیں کروٹ لینے کے قابل نہ بناؤ۔ پھر یہ ترسیں گے، اگر میں نے سارا کر دیا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ میں نے زبال کی طرف گھور کے دیکھا، ایسی گاٹھ لگ جائے گی، یہ بول بول کے روئے گا، امی نہیں سمجھ پائے گی، ابا نہیں سمجھ پائیں گے۔ بالآخر اللہ اکبر، لوگ تیرے واسطے مسجد میں دعا کرائیں گے، دعا کر دو جی آسانی ہو جائے، دعا کر دو جی آسانی ہو جائے۔ میں نے پوچھا کیا آسانی؟ ہر ڈاکٹر سے علاج کرا لیا، اس ڈاکٹر کا علاج کام نہیں آیا، اب تو دعا کے لیے کہا۔ ابا جان جو سختی میں، اس کا مطلب ہے ابا جان کی سختی دیکھی نہیں جاتی، دعا کرو جی آسانی ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ بابو جی اپنی اولاد کو کڑا ڈال لو، اپنی اولاد کے پیچھے پڑو، جہاں جاوے وہیں چلے جاؤ، بے شک وہ تمہیں کوسے گالیاں دے برا بھلا کہ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کا پیچھا نہ چھوڑو۔ کہو عبدالحنان کہتا تو میں کب سے تیرا پیچھا چھوڑ دیتا، مجھے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیزو، اگر روٹی کمانا فرض ہے تو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا فرض ہے۔ سیلاب آیا، سیلاب کا پانی آیا، اللہ غنی، لوگ قرآن پاک کے نسخے لے لے کر دریاؤں کے سامنے کھڑے ہو گئے، دریا تینوں پانی دا واسطہ، دریا تجھے پانی کا واسطہ، پانی کا کٹاؤ کم ہو جائے، ادھر ادھر کو چلا جائے پانی، دریا تجھے پانی کا واسطہ، پانی کے لو ہوئی اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ مجھے کون ہے جو کہہ رہا ہے پانی تینوں قرآن دا واسطہ؟ یوں کر کے گھور کے دیکھا، اے بے شرما، پانی کو تو حیا دلوا رہا ہے، تجھے بھی کبھی حیا آیا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ 20 سال ہو گئے تیرے گھر کے اندر الماری میں پڑا ہوا، تو نے کھول کے نہیں دیکھا۔ تو اللہ اکبر، پانی کو واسطے دلواتے ہیں، کبھی تجھے میری حیا آئی، کبھی تیری بہن کو حیا آئی، رمضان کے مہینے میں کبھی غیرت آئی۔ 20 سال ہو گئے، جس ماں کے سر پہ آیا تھا اس ماں نے بھی کھول کے نہ دیکھا۔ بچوں کو تو توفیق ہوئی کوئی نہیں۔ او بابو جی، میں تمہیں آج واللہ ممتاز معاویہ کی دعوت پر آ کر ہر سال پابندی سے آتا ہوں، تو میں مشورہ دے کے جاؤں گا، پڑھنا آوے نہیں آتا، ایک تو پڑھنے کی نیت کر لو اور سچے دل سے نیت کر لو، اور دوسرا روزانہ صبح اٹھے کرو، وضو کر کے نماز پڑھے کرو، دن میں 24 گھنٹے میں کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ پڑھنا آوے نہ آوے وہ کی قسم، تم قرآن پاک کی بھتیجا پڑھا لو، بھتیجا پڑھا لو، اپنے ملازم کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا لو، اور مکان کے وارث 10 بنا کے گئے، ایک تو قبر کا وارث بناؤ۔ اگر نہ میرے عزیزوں کوئی پوچھنے نہیں آتا، چلو سارے متقی بیٹھے ہو، سارے ولیوں کی زیارت کر کے بیٹھے ہو، کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہے، قسم اٹھا کے بتاؤ کتنے دن ہو گئے ماں باپ کی قبر پہ گئے ہوئے؟ اگر اتنے تقوی پرہیزگاری میں، اس میٹھے میٹھے دور میں اگر تیرا میرا یہ حال ہے کہ میں ماں باپ کی قبر پہ جانا نصیب نہ ہوتا، تو آنے والے وقتوں میں ہمارے بچے تو قبرستان کا راستہ ہی بھول جائیں گے۔ تم ان کے درمیان بیٹھ کے اپنی اہمیت دلواؤ، اپنی اہمیت کا اندازہ لگاؤ، تاکہ تمہارے بچے کو پہچان تمہاری ہو جائے، پھر یہ پیسے کے آگے تمہاری پہچان نہ بھولے، لگائی کے آگے تمہاری پہچان نہ بھولے، شوہر بیوی کے آگے تمہاری پہچان نہ بھولے۔ اپنے بچے کو اللہ اکبر ماں کے دودھ کی دھاروں کی قیمت بتاؤ کہ پتہ ہے جب تو میرے سینے سے لگ کے دودھ پیا کرتا تھا، اللہ غنی، میرے 9 مہینے پیٹ میرا، تجھے پتہ ہے جب دنیا میں آیا تھا اللہ نے بتا میری اس تکلیف پر مجھے کیا دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بچے کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے، ماں کو تکلیف درد ذہ ہوتا ہے، ماں کہتی اوئی آئی، اللہ جل شانہ اس اوئی کے اوپر 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ اس اوئی آئی پر 1 حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں علماء کرام اللہ کمی میشی معاف فرمائے، میں نے اللہ والوں سے سنا، فرمایا ماں جب بچے کو دنیا کے اندر لانے کا ذریعہ بنتی ہے، جتنی رگیں پھڑتی ہیں ہر رگ کے اوپر اللہ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اللہ ماں باپ کے گناہوں کو کب معاف فرماتا ہے؟
بالک گود میں ہو، اماں اچھالے، دودھ پلائے، کپڑے پہنائے، نہلائے، ابا انگلی پکڑ کر کبھی گودی میں اٹھائے، کبھی کندھے پہ بٹھائے، دونوں کے سامنے بچے نے پہلا بول، بچے نے پہلا بول اپنی زبان سے کہہ دیا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، بچہ پہلی مرتبہ اللہ کے، اس کے بدلے میں اللہ ماں باپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، فرشتہ دروازے پر آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مبارکاں مبارکاں، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ماں اور بیٹی کے سرانے فرشتہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو بھی مظلوم ہے، یہ بھی مظلوم ہے، یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے، لیکن پریشان نہ ہوئیو، اللہ نے خوشخبری دے کے مجھے تیرے باپ کے پاس بھیجا ہے۔ اور کہا ہے بیٹی کا باپ، اسے جا کے کہہ دو پریشان نہ ہونا، تیرے گھر رحمت نہیں آئی، تیرے گھر رحمت آئی ہے، اس رحمت کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کا ذمہ اپنے سپرد اٹھا لیا ہے، اللہ تیرے گھر کے کام کاج کرنے پر قادر ہو گیا ہے، اللہ تیرے گھر کے کام کاج کرنے پہ قادر ہے، اب بے بس نہیں، اللہ نے تجھے بس والا بنا دیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، بتا کہیں تو کمی ہوئی ہو، کہیں تو کمی ہوئی۔ آج کوئی کسی سے ناراض ہو جاوے، سال بعد 15 سال بعد صلح ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی موقع پر اگر ایسا منظر دوبارہ ہے تو یوں یار کی طرف دیکھتا کہتا ہاں یاد ہے نا، تو نے بھی تو یوں ہی کیا تھا۔ اگر میرے عزیزو جھگڑا ہو جائے تو کہتا یار ساری گلنا بھول گیا، لیکن جس دن تو نے میرے گانٹ گریبان پکڑ کے بٹن توڑے تھے میں وہ دن نہیں بھولا، معاف تو کر دیا، یاری دوبارہ ہو گئی، آجا ان کو چھوڑ، اس کریم کے ساتھ یاری لگا جو ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ جتاتا ہی نہیں ہے۔ کوئی طرح سے کسی سے ناراض ہو جائے، تیری بیوی ناراض ہو جائے، وہ بات سنتی ہے یوں منڈی میر کے بیٹھی ہوگی، اور بات سنتی ہے یوں منہ موڑ کے بیٹھی ہوگی، بات سنتی ہے منہ موڑ کے بیٹھی ہوگی۔ پتہ ہے میرے عزیزو، یہ تو ناراضگی میں بیوی کا، بہن کا، بھائی کا حال ہے، 10 دفعہ بلاوے جواب نہیں دیتا، کہتا امی دیکھا ہے، امی دیکھیا ہے، میں نے بلا نہیں جواب نہیں دے رہا، ابو جی دیکھا ہے جواب نہیں دے رہا، گناہوں میں لت پت ہے، ڈوبا ہوا خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، روح سیاکاری میں ہیں۔ ایک مرتبہ یہیں بیٹھ کے کہہ دے اللہ، وہ نہیں دیکھے گا زانی ہے، شرابی ہے، وہ نہیں دیکھے گا بدکار ہے کہ گناہگار ہے، ایک مرتبہ کہہ دے اللہ، جواب میں کہتے ہیں 70 مرتبہ جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ الہ العالمین کسی کے دربار میں لینے کے لیے جاتا ہے، کپڑوں کا ڈھنگ میرے عزیزو علیحدہ، میرے عزیزو کھانے کا ڈھنگ علیحدہ، گھڑی اور موبائل کا ڈھنگ علیحدہ۔ اللہ تیرے دربار میں کیسے آؤں میں تو، یا اللہ کسی کے دربار میں جاتا ہوں، ساتھ کسی کو لے کے جاتا ہوں، تیری پہچان ہے، تیری بڑی مانتا ہے، تیرے سے بڑی علیق سلیق ہے، چل میرے ساتھ بھی چل۔ اللہ فرماتے ہیں نا میرے دربار کا یہ مزاج ہی کوئی نہیں، میرے دربار کا، میرے در کا یہ مزاج ہی کوئی نہیں، اکیلا آ جا، گناہوں میں ڈوبا آ جا، آسے پاسے تیرے گناہوں، آگے پیچھے تیرے گناہوں، اوپر نیچے تیرے گناہوں، گناہوں کے دلدل تیرے ساتھ چل رہے ہو، رجسٹر گناہوں کے تیرے ساتھ آ رہے ہو۔ اے میرا بندہ پرواہ نہ کریو، تو مانگنے میں شرم نہ کریو، میں دینے میں دیر نہیں کروں گا، گنا کے نہ مانگنا، سارے ہی مانگنا، دن کے اجالے رات کے اندھیرے کے گناہوں کو سامنے رکھنا۔ اللہ میں کیا کروں، کسی کی سفارش لے کے آؤں، فرمایا نہیں اللہ میں پھر کیا کروں، فرمایا اے میرا بندہ، اے میرا بندہ، اے میرا بندہ، بس کوشش کرنا ایک آنکھ سے آنسو نکال کر یہاں لے آنا۔ اللہ میں کتنا اسے بہاؤں، آنکھ کے حالے میں لے آؤں، نہیں یا اللہ گال پہ لے آؤں، فرمایا نہیں اللہ میں داڑھی تک گیلی کر لوں، نہیں، فرمایا میرا بندہ آنکھ سے آنسو نکل کر یہاں آتا ہے، چہرے گال اور داڑھی تک اتنا سا فاصلہ ہوتا ہے، تجھے پتہ ہے جب یہ آنکھ سے آنسو چھلک کے یہاں آتا ہے مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، یہ آنسو داڑھی تک نہیں آتا، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیتا ہوں۔ ایسی کریم ذات ہے۔ پھر بھی میرے عزیزو فجر میں، ظہر میں، عصر مغرب میں اس نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے یا ایہا الناس ما غرک بربک الکریم، آجا کیوں نہیں آتا، جو دے کے جتلاتا نہیں، جو دے کے حساب نہیں کرتا، جو دینے کے معاف کرنے کے بعد دوبارہ معافی نہیں توڑتا، میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ بتا حسن میں کمی ہے، کھانے میں کمی ہے، پینے میں کمی ہے، تو نے پانی مانگا میں نے سترنگے شربت دے دیے، تو نے روٹی مانگی سالن تو نہیں مانگا تھا، سالن مانگا چٹنی تو نہیں مانگی تھی، چٹنی مانگی تو نے میٹھا تو نہیں مانگا تھا، تو نے پیٹ بھرنے کے لیے اوقات تیری یہ تھی میں تجھے کڑوے ایلوے کھلاتا، شان میری یہ ہے میں کڑوے منہوں کے اندر میٹھا ڈال رہا
جاؤ۔ اللہ اکبر، جانور میں نے تیرے تابع کر دیے، کٹے کا گوشت کھائے گا وہ تیرے ہاتھ کے نیچے سیدھا لیٹ گیا، بکرا کھائے گا وہ بھی تیرے تابع، مرغی کھائے گا اور کوئی تیرے تابع۔ اے میرا بندہ، میں نے زمین سے کپاس نکال دی، اس پھول کے اوپر محنت کرنے کی صلاحیت میں نے تجھے دی، پھر تو نے اس پھول کے اوپر محنت کی، اس کا دھاگا بنایا، پھر مارکیٹ کے اندر لایا، پھر مشینوں کے ساتھ لگایا، پھر اللہ اکبر مشینیں چلی، اس ایک پتلے سے دھاگے کا کاٹن بنا لیا، کھدر بنا لیا، پولیسٹر بنا لیا، ریشم بنا لیا۔ اے میرا بندہ، میں نے تیرا ننگ چھپانے کے لیے کپڑا بنا دیا اور تیرے آبوں کو چھپانے کے لیے توبہ کا دروازہ ہی کھول دیا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، اگر جنازے میں کوئی ایسا نہ ہو جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، اللہ پھر تو کیسے بخشش فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ پیچھے کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ 4 پوت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا اپنے بچوں سے کہنا تیرے لیے اپنے لبوں کو ہلاتے رہنا، لب تیرے بچے کے ہلیں گے، مغفرت کا سما میں پیدا کروں گا۔ کوئی روپیہ جمع جوڑی چھوڑ کے جا رہا ہے، جی کہ سارا اپنی اولاد کو دے دینا، کچھ مجھے بھی دے دینا۔ اللہ تو کھاتا نہیں، تو پیتا نہیں، اللہ جل شانو تو برتتا نہیں، اللہ تو ہر میرے عزیزو اللہ چیز سے پاک ہے، اللہ پاک ہر محتاجگی سے پاک ہے، تو کیا کرے گا؟ فرمایا میرا بندہ میرے بھوکے بندوں کو کھلا دے، اللہ اکبر، میرا بندہ میرے ننگے بندوں کو پہنا دے، اور میرا بندہ کسی کے پاس چھت نہیں، میرے بندے کی چھت کا انتظام کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، کسی کی چھت کا انتظام کر، میں تیرے لیے عرش کے سائے کا انتظام فرماؤں گا، میں تیرے لیے جنت کی پوشاک کا انتظام فرماؤں گا۔ میرے محترم دوست بزرگ، آ جاؤ اللہ کے قریب آ جاؤ میرے عزیزو۔ 1.5 ہفتے میں 6 دفعہ سیلاب آ گیا، پانی میرے عزیزو اللہ اکبر بے لگام دوڑ رہا ہے، اللہ نے لگام میں ڈال رکھی ہیں۔ یہ پانی گجرا والے کے پاس سے گزر گیا، بسور میں سے ہوتا گزر گیا، شکرگڑھ میں تباہی پھیرتا گزر گیا، اچ شریف کو جا کے اس نے مضافات کو تہس نہس کر دیا، علی پور جتوئی سید پور میں نکو نک پانی آ گیا۔ پھر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنا گھر بچاؤں دوسرے کا ڈبو دوں۔ اگر میرے عزیزو یہ بے انصافی ہوتی، اس کا گھر بچتا، مسجد میں اللہ نے کون سا گناہ کیا؟ گناہ تو ہم نے کی، سرکشی ہم نے کی، نافرمانی ہم نے کی، جب تیرا میرا گھر ڈوبا وہ اللہ کا گھر بھی ڈوب گیا۔ فرمایا تو قیامت کے دن چھان نہ چنے گا، اچھے ایک طرف ہو جائیں گے، برے ایک طرف ہو جائیں گے۔ اللہ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ۔ قیامت کا دن ہوگا، کچھ کالے چہرے والے ہوں گے، کوئی چٹے چہرے والے ہوں گے، جن کے چہروں پر نورانیت پڑ رہی ہوگی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے چہروں پر سیاہی پڑ رہی ہوگی وہ نافرمان ناکام ہو جائیں گے۔ اور دعا کرو نبی کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے رو رو کے کہتے اللہ اگر آپ نے میرا نام نافرمانوں میں لکھا تو اللہ عمر رو کے کہتے میرا نام نکال دے، اگر اللہ آپ نے میرا نام فرما برداروں میں لکھا تو اللہ عمر کے نام پر عمر کو اسی نام پر قائم فرما دے۔ محترم دوست بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم پیتے کہتے اللہ یہ زمزم کا پانی پلایا، اس کے بدلے میں میدان محشر کی پیاس بجھا دینا، قیامت کے دن حوض کوثر پلا دینا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، آ جاؤ پلٹ آؤ، اس کی نگری میں امن ملے گا، اس کی چھت کے نیچے امن ملے گا۔ رب کی زمین پر رب کی نافرمانیاں چھوڑو، رب کی زمین پر رب کے گھروں کو آباد کرو، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، روزے والا محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے آج توبہ کر کے نئی زندگی کا ارادہ نہ کریں، آج توبہ کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ محترم دوستو بزرگوں، کیا پتا کسی جوان کی توبہ سے اللہ مان جائے، کسی بوڑھے کے بڑھاپے کی توبہ سے اللہ مان جائے، کیا پتا وہ بچی جو ماں کی گود میں 2 گھنٹے سے سو رہی تھی اور اس نے یوں کر کے آنکھ کھولی امی کہاں ہے، اماں نے کہا چپ ابھی دعا ہوگی چلے جائیں گے، اس نے ماں کی یوں کر کے دوپٹے کو کھینچا، ادھر ماں کی بالی کو کھینچا اور ماں کے ہاتھ کو گالوں میں دانتوں میں لے کے چبا رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہہ دو یا اللہ میری توبہ، تو اس بچی نے بھی توتی زبان سے کہا اللہ میری توبہ۔ گناہگاروں کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، اس بچی کی توبہ پر اللہ نے سارے مجمع کے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اپنے بچوں کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالو۔ جمعے کڑی تمہارے بچے اللہ کے گھر میں آویں، 2 بچوں کو 3 کو ساتھ لے کے آ، اگر 50 روپے دینے ہیں تو میرے عزیزوں اس کا چھٹا کر کے 5 نوٹ بنا لے۔ اللہ اکبر، بچے کہتے ابا گیمہ کھیل دا سی، ابا لوڈو کھیل دا سی، بچے یہ بھی تو ہیں تو ابا اپنے اللہ کے گھر میں رستے میں پیسے دیا کرتا تھا۔ اپنے بچوں سے غریبوں کے ساتھ معاونت کا ارادہ رکھو، اپنے بچوں سے میرے عزیزوں خیر کے کام کرواؤ، صدقے خیرات کے اپنے بچوں کے ہاتھوں کام۔ لیکن بدنصیبی ہمارے بچے صدقہ بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی کھا جاتے ہیں، یہی تو رونا ہمارا، پچھانی نہیں کراتے۔
ہم تمہارے سے کہا کھاؤ جی، ہم نے کہا نہیں یار بغیر جائے انہیں جی ساڑھے لئے سب کو جائز ہے. پھر مثال دیتا ہے لو اور کھوتے نہیں کھا گئے اور کنجر وہ کھوتے کھا گئے تو نہ کھوتے کھا. کوشش کریو. قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس زبان کو حرام کا ذائقہ نہ چسائیو، حرام کا ذائقہ نہ چکھائیو، ورنہ یہ رب رب کہنا بھول جائے گی. ان آنکھوں پہ بے حیائی کے پردے نہ ڈالیو، ورنہ قیامت کے دن یامنا کے لال کے چہرے کی پہچان نہیں کر سکے گی. خبردار او میرے لاڈلو، خبردار خبردار، کوئی ایسی تہذیب کو اپنے اوپر لاگو نہ کرنا جو حضور کی تہذیب سے آپ کی سنت سے نفرت دلائے، ورنہ قیامت کے دن میرے عزیز و آمنہ کے لال کی طریقوں کی پہچان ختم ہو جائے گی. ماں دینوں کا جواب دینا ہی مشکل ہو جائے گا. اب یہ میرے ہاتھ میں چھلا ہے، شاید یہ میرے پاس تقریباً 2007-8 کا ہے. میرے بہت پیارے دوست نے دی تھی، اور اس دوست سے میرے عزیزوں کی 15 سال کے بعد ملاقات ہوئی. وہ دیکھ کے رونے لگ گیا کہ عبدالحنان یہ اللہ اکبر، ہم تو گھروں کے راستے بھول گئے. میں نے کہا نہیں یار بس ہاتھ کے اندر ہے، یہ بھی بھاری ہے. سنو، سونا، چاندی، پتل، لوہا اور میرے عزیزوں اس طریقے سے سلور، جیسی مرضی پلاسٹک کی انگوٹھیاں مرد کے لیے سوائے چاندی کے سارا ہی حرام ہے، سارا ہی حرام ہے. 6 ماشے کی انگوٹھی کتنی کی بنے گی؟ 3,82,000 روپے تولہ ہے. اس کا ادا کر لو تو ایک عمرے کا ٹکٹ آ جائے گا. جب ساس سسر لے کے آویں کہا جی یہ تو آپ پہنو، آپ کو مبارک ہو. اول تو میں لیتا کوئی نہیں، تم نے بیٹی دے دی، سب کچھ دے دیا. اللہ اکبر. نہیں 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 نہیں، آج تو میرے عزیزوں ساری شرطیں رکھی جا رہی ہیں. ہاں بھائی بیٹی دینی نہیں، بیٹی بیچنی ہے. دودھ پلائی کتنی دے گا؟ جتہ چھپائی کتنی دے گا؟ ہائے ہائے ہے چودھری بیٹیاں بنوئیے کے جتے پکڑ کے پیسے مانگے، شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ ہرائیاں دا پتر دھوڑا بن کے آیا، جتیوں چھپا چھپا کے بیٹیاں پیسے مانگ رہی ہیں. نہ میرے بابو جی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، عائشہ دولن تھی، نبی دولہ بن کے آئے اور آ کے بیٹھ گئے. سیدہ عائشہ کی بہن اسما نے حضور کا جوتا نہیں چھپایا. اللہ اکبر. علی کے بھائیوں نے اللہ اکبر میرے عزیزوں دودھ پلائی کے پیسے کوئی نہیں دیے. نکاح تو سادہ سودہ تھا. 6 چیزیں نکاح کے اندر تھی. بولو بولو کتنی چیزیں نکاح میں تھی؟ بولو 6 چیزیں نکاح میں تھی. 6 چیزیں نکاح میں تھی. 2 ان میں سے فرض تھی، 1 ان میں واجب تھی اور 3 سنتیں تھی. مولوی صاحب دولہ کے بیٹھ گیا، پھر مولوی صاحب آ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا نکاح پڑھاؤ، نکاح پڑھاؤ. نکاح شروع ہوا. بھائی میں نے فلاں کی دھی سے تیرا نکاح کر دیا، تجھے قبول ہے؟ لڑکے نے کہا جی مجھے قبول ہے. اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول، یہ پہلا فرض ہے. پھر مولوی صاحب نے کہا موجود 2 گواہوں کے، یہ 2 گواہ دوسرا فرض ہے. پھر مولوی صاحب نے کہا 6,000 روپے شرعی حق مہر کے، یہ واجب ہے. خطبہ پڑھنا، چھوارے اچھالنا، مارنا نہیں. خطبہ پڑھنا، چھوارے اچھالنا اور ولیمہ، یہ 3 چیزیں سنت ہیں. خطبہ پڑھنا، نکاح کے وقت ڈبے پاکٹ بانی باندھنا، یہ حضور کی سنت نہیں. آپ ہاتھوں میں چھوارے لے کے اچھالا کرتے تھے اور اس زور سے بھی نہیں ماننے کے لوگوں کے اوپر گرے. ہاں میرے بہت محترم دوستو، 3 سنتیں، ولیمہ سنت ہے اور نکاح میرے عزیز خطبہ سنت ہے اور چھوارے اچھالنا سنت ہے. حق مہر واجب ہے اور 2 فرائض ہیں. شادی مطلب شادی، پہلی شادی، دوسرا سادی، تیسری سستی، چوتھا جلدی. شادی، سادی، جلدی، سستی. لیکن میرے عزیزو یہاں تو مکان ہی بک جاتے ہیں، یہاں تو قلعے ہی بک جاتے ہیں. ہائے او لوگو، او تمہیں اپنے باپوں کی، اپنے پرکھوں کی، اپنے دادوں کی کمائی پہ کیوں ترس نہیں آتا؟ گوڈے گوڈے رات کو پانی کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں پانی میں کھڑے ہو کر جو پیسے کماتے ہیں تم ایک ٹھمکے پہ ہی سارے لٹا دیتے ہو. واجبہ انہوں نے ویکھیا سی لکھاں روپے لٹا دیتے، لکھاں روپے لٹاتے. میں نے کہا میں بھی ویکھیا سی کا قد. میں نے کہا جب دولہ بن کے لال گوٹے کا چادر لے کے جب مسجد میں سجدہ کرنے آیا تھا، میں بھی گلے کے پاس کھڑا ہو گیا تو میں نے دیکھا اللہ اکبر، کرارے نوٹوں کی دتھی نکال کے 100 کا نوٹ ڈالا تھا. کہ اللہ تیرے اتنے کنجروں کے اتنے، شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بابو جی اللہ کی قسم اس دولہن کے گھر میں خیر نہیں آئے گی. بچوں میں فرما بڑھ، یہ کتورے سے پیدا ہو رہے تمہارے سامنے، بہو 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 ہر وقت کرتے پھر سورے کرتے.
جب تمہارا بچہ تمہارے سے گفتگو رہے ڈوب کے مرنے کو دل نہیں کرتا؟ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ بابو جی آج سے 30-40 سال پہلے چلے جاؤ، باپ کمرے میں سے گھورا مارے تھا، پیشاب سے ادھی شلوار گلی ہو جاتی تھی۔ اب تو باپ کی شلوار پیشاب میں گلی، باپ بیٹا سننے کو تیار نہیں۔ ہاں، کئی محلوں کے گھروں میں سے بوڑھی عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی، ماسی کی ہویا، چاچی کی ہویا۔ پھر ایک اٹھ کے کہتی ہے ایدی اولاد نہیں بڑا تنگ کر دیتا، پھر ہوں کر کے روتی ہے۔ یہ نوبت آنی تھی، اللہ اکبر۔ پھر حسن و حسین کا کردار کہاں جانا تھا؟ حضرت علی سے پوچھا تیرے پتران دا تیرے نال سلوک کیسا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے میں حسن کا بتاؤں کہ حسین کا بتاؤں؟ کہا حسن کا بتا، تیرا بچہ تیرے سے کیسا برداؤ کرتا ہے؟ کندھے تک آ گیا، جوان ہو گیا، تیرے ساتھ برتاؤ کیسے کرتا ہے؟ سن، فرمان لگے میرے بچے نے آج تک آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا ہی کوئی نہیں۔ جہاں میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا بچہ وہاں بیٹھتا ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو میرے عزیزو مدی ٹانگا کر کے تو سو رہا، ابا دہی لایا، ابا آندے سگریٹ بھی لے کے آئیں، ابا فلانے دے کر، اے ابا ایزی پیسے، اے ابا لے جا، اے میرا پیکج بھی کرا کے آئیں۔ ابا نو آیا، کچرے کا ڈبہ ہو گیا، یہ کام تو تجھے کرنے چاہیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بوا کھلیا، ماں بیٹھی ہوئی اور باپ بیٹھا ہوا، اور یہ جناب کسی دکان کے اوپر 2020 میچ دیکھ رہا۔ یہ تو اللہ کا کڑا آئے گا، اللہ کسے گا۔ بابو جی اتنا تنگ کر جتنی تنگی برداشت کر سکے، اتنا مجبور کر جتنی مجبوری برداشت کر سکے، اور خصوصاً میرے لاڈلے بس ایک دو بات کہہ کے اپنے گھر کو چلوں، کیونکہ میرے عزیزوں میرے سے اس وقت بیٹھا نہیں جا رہا، نیند بڑی شدت کی تھی، اللہ نے اتار دی۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندوں کو میرے قریب لے کے آ۔ میں اذانیں دلوا کے انہیں صبح سے قریب لایا، یہ میرے بندے قریب نہیں آئے۔ آواز تلاوت کے قرآن، بد نصیبی نہیں علماء کرام، ناراض نہ ہونا۔ مصر سے قاری قرآن پڑھنے کے لیے آئے، ان قاریوں کو 1.5 لاکھ روپیہ دے دیا، لیکن بد نصیبہ اتنا مصر کے قاریوں کو بلا کے قرآن سنا، خود قرآن پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا ہے۔ کاش بیٹا قرآن پڑھتا تو قرآن سنتا، ابا قرآن پڑھتا اولاد قرآن سنتی، بیٹا جھوم جھوم کے قرآن سنتا، باپ سبحان اللہ کہتا، اللہ کی قسم بارش کی طرح عرض سے آسمان کے رحمتوں کے قطروں کی بارش ہوتی۔ بابو جی پڑوسی کا خیال کریو، پڑوسی کا خیال کریو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے حضور کے کاشانہ پر، آپ کے دولت گدے پر، آپ کے بوئے پر اتنی مرتبہ پڑوسی کے بارے میں آئے۔ حضور فرمانے لگے مجھے خدشہ ہو گیا کئی پڑوسی زمین جائیداد میں حصے دار نہ بن جائے۔ اتنی مرتبہ جبرائیل پڑوسی کا حق لے کے آیا۔ کوشش کریو میرے بھائی تیری گلی میں کوئی یتیم بھی رہتا ہو، ان یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کے گالوں پہ بوسہ کم دیو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کیا پتا تیرے گھر کے اندر بیوہ کا آنا جانا ہو، اس کی موجودگی میں کوشش کریو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، وہ مونج نہ ہو جائے اور اپنے شوہر کو یاد کر کے رونے نہ لگ جائے۔ اپنی گھر والی کے سامنے مسکرا کے بات نہ کرنا، تیری مسکراہٹ کی وجہ سے بیوہ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ کوشش کرنا اللہ تجھے پیسہ دے، ماں باپ کی وراثت کی زمین حصے میں آ جائے، نانکوں سے ماں کا حصہ آ جائے، بلڈنگ بنانا تیرے قبضے میں، کوٹھی مکان بنائیو جو تیرا دل کرے، لیکن کوشش کرنا آسے پاسے جھانک کے دیکھ لینا۔ میری دیواریں لمبی کرنے سے پڑوسی کے گھر کی ہوا تو نہیں رک جائے گی، تو کوشش کرنا دیواریں اس انداز سے بنانا کہ پڑوسی کے گھر میں پنکھا نہیں، قدرتی ہوا اس کے گھر میں جائے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، لمبی دیواریں اونچی کر کے پڑوسی کے گھر کی ہوا روکی تو تو نے بھی 5 بائی 3 فٹ کے کمرے کے اندر جانا ہے۔ نہیں یقین آتا، چلو ہم تو یہاں سے گزریں گے، مجھے قبرستان کا رستہ بتانا، میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا، اور میں آواز دے کے کہوں گا چاچا، اب چاچا جی، ماموں جی، بھائی جی، ہمیں بتا تو صحیح کیسے گزر رہی ہے۔ کہیں گے عبدالحنان خدا کے واسطے جتنی زندگی بچی با وضوؤں کے سجدے میں گزارا، جتنا پیسہ اللہ کے راستے میں دیا، ہر قدم ہر آن گھڑی اللہ سے معافی مانگ، مکان بھی اللہ کے راستے میں دے دے، زمین جائیداد بھی اللہ کے راستے میں دے دے۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر کی پہلی رات سے لے کر اب تک فرشتوں نے چھید کے وہ برا حال کیا کہ جوڑ بھی ہمارے ٹوٹ کے رہ گئے۔ یقین جانو فرشتے کے ہاتھ میں ایسا گرز ہوتا ہے، فرمایا اگر انسانیت پہ مار دے تو توڑ جوڑ علیحدہ کر کے رکھ دے۔ یہ قبر میں آئیں گے، شکلیں ایسی لے کے آئیں گے، آنکھوں سے لپ
لپٹیں نکل رہی ہوں گی، نیلی کنچی آنکھیں ہوں گی، اور اللہ اکبر ہیبت کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ کہے گا کون ہے تیرا رب؟ جس کا ایمان کوئی نہیں، وہ فرشتوں کو دیکھ کے کہے گا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اور بابو جی اللہ کی پہچان کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کی پہچان کر لو، یقین جانو جس کا اللہ ہو جائے گا اس کا سب کچھ ہو جائے گا، جس کا اللہ نہیں تو اس کو مچھر بھی تنگ کرے گا، چونٹی بھی تنگ کرے گا۔ تو آج میرے عزیزو 1 بج گیا، پتہ نہیں تم اپنے گھر کب جاؤ، میں اپنے گھر کب جاؤں۔ جب سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، کل بھی میرے عزیزو فجر کی نماز کے لیے بیٹھا اونگتا رہا، اذان ہو گئی، نماز پڑھے بغیر سو گیا، ساری رات کی جلسے کی بھاگ دوڑی ضائع چلی جائے گی۔ یقین جانو مجھے پتہ میں کس انداز میں بیٹھا ہوں، اگر میرے بولوں سے کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے، اگر میرے کہنے سے کوئی توبہ کا ارادہ کر لے اور توبہ کر لے، اللہ کی قسم ان دردوں پر جو وہ درد قبر میں ملیں گے اللہ ان دردوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ بابو جی یہاں اللہ اکبر رات کو سوتے ہوئے کوئی آواز دے دے سارا گھر اٹھے آ جائے گا، کیا ہویا کیا ہویا، پانی پیلا پانی پیلا، قبر میں چیخے گا اللہ اکبر۔ ماں باپ بہن بھائی انسانوں کے علاوہ تیری چیخو پکار کو سارے سنیں گے، کوئی بھی مدد کو نہیں آئے گا۔ اللہ غنی، یہ چاچے کا مکان، یہ مامے کا مکان، بیچ میں تیرا مکان، تھوڑا سا شور ہوگا ہر ایک اپنے دروازے کو کھول کے بھاگے گا، لیکن قبر ساتھ تیری، تیرے ساتھ تیری ماں کی بنی، ساتھ ابو کی بنی، ساتھ بھائی کی بنی، ساتھ پیر کی بنی، لیکن جو تیرے ساتھ قبر میں ہوگا تجھے چھڑانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ نسبتیں لے کے جا، نسبتیں لے کے جا۔ رابعہ بصریہ سنو میری بہنو، رابعہ بصریہ وقت کی کلندریہ اللہ اکبر آدھی کلندر ہے، یوں کر کے دوپٹہ اوڑھ کے اللہ کے آگے بیٹھی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، کوئی اونچی شان والی بھی کوئی نہیں، حبشن عورت ہے، غلام عورت ہے، پہچان بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، شوہر بھی کوئی نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں، بیٹا بھی کوئی نہیں، 3 بہنیں ہیں، بغداد میں آ گئی، ایک خیمہ جھوپڑا سا بنایا، رابعہ سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرے اور شام کو جو دال سال پکے اپنی بہنوں کو کھلاوے، اور کہ بہنوں کوئی اور کام ہے کہ نہیں، کہ جاؤ پھر تم سو جاؤ، مجھے اللہ اکبر کسی کو راضی کرنا ہے۔ پھر مصلی ہوتا اور رابعہ ہوتی ساری ساری رات اللہ کو رو رو کے مناتی رہتی۔ جب وہ فوت ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، کئی دن کے بعد آپ کی خادمہ نے خواب میں دیکھا، ہرے رنگ کی پوشاک پہنی ہوئی جنت کے میرے مزے لے رہی ہے۔ کہ رابعہ کیا بنی؟ کہ راتوں کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، گدڑی والا لباس اللہ کو پسند آ گیا۔ خادمہ کہنے لگی رابعہ تیرے پاس ایک چادر ہوئے کرے تھی جس کو اوڑھ اوڑھ کے رویا کرے تھی، جس کو سجدوں میں لے کے جایا کرے تھی، وہ چادر اوڑھ کے اللہ کی تعریفیں کیا کرے تھی، وہ تیری چادر کہاں چلی گئی؟ رابعہ مسکرانے لگ گئی۔ فرمایا پتہ ہے میرے عملوں کا مول تو علیحدہ ہی لگا، اس چادر کا بول کتنا لگا جب میں سر پہ اوڑھ کے پردے بچاتی پھرتی تھی۔ فرمایا اللہ نے وہ میری چادر لے لی۔ فرمایا رابعہ قیامت کے دن بندوں کے عملوں کا وزن ہوگا، قیامت کے دن نیکی والے پلڑے میں تیری چادر کا وزن کروں گا۔ اے رابعہ اللہ اکبر، تو بھی قیمتی، جو سر پہ چادر لے کے اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اللہ نے اس چادر کو بھی قیمتی بنا دیا۔ اللہ کی قسم یہ نسبتیں تیرے میرے کام آئیں گی۔ آج ولی کامل حضرت لاہوری کے میرے عزیزو، حضرت لاہوری کے خاندان میں آپ نے جو توبہ کے کلمات پڑھے، پتہ یہ لاہوری کون تھا؟ اللہ اکبر، شیرانوالہ میں 45 سال تک بیٹھ کے قرآن کا درس دیا۔ ایک دن ایک مجذوب راوی کے پل سے دوڑتا ہوا آیا اور حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے مسجد کے کونے میں لے گیا اور کہا لاہوری وہ دیکھ کون بیٹھا ہوا۔ حضرت احمد علی لاہوری نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا روزہ مبارک میں آمنہ کلال محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، صدقت یا احمد۔ اے لاہوری چٹائی پر بیٹھ کر جو قرآن کی تو تفسیر سنا رہا ہے، تیری صداقت والی زبان پر محمد روزہ انور سے مہریں لگا رہا ہے۔ اور میرے عزیزو خلیفہ سراج دین پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے لاہوری
شہباز قلندر اللہ اکبر ہواؤں میں پرواز کرتے تھے. اللہ نے قدرتی روحانیت کے پردے دیے تھے, ہواؤں میں اڑتا پھرتا تھا. اے لاہوری ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا پھر کیسے ہوتا ہے؟ شیراں والا کی مسجد میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ شہادت کی انگلی کو پھرایا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب 3 مرتبہ پڑھا فرماتے ہیں یوں کر کے چھلانگ ماری, 3 چکر ہوا میں مسجد کے بیڑے میں اڑ کر واپس کھڑے ہو گئے. فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے زمین پر پھیراتا نہیں بلکہ ہواؤں کے اندر اڑانے لگ جاتا ہے. یہ میں نے حضرت کے خادم خاص ہماری مسجد میں نمازی تھے ماسٹر ضیاء صاحب, تقریباً 95 سال کی عمر میں ہو کے مرے. ان کی زبان سے میں نے سنا, حضرت کے ملفوظات بھی انہوں نے مجھے دیے تھے. یقین جانو وا لاہوری اللہ اکبر, تو تجھے برگر کے ذائقے کا پتہ, آج شوار میں کے ذائقے کا پتہ. حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ, برتن کے اندر روٹی ہوتی, روٹی بھی چوری ہوئی ہوتی. لوگ امتحان لیتے, بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نمازی کے ہاتھ کی روٹی میں ملا کر سالن میں ڈالتے. احمد علی لاہوری بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی کا لقمہ نکال کے پرے کر دیتا. فرمایا او لوگو اللہ کی قسم نماز کے سجدوں کی خوشبو تو روٹی کے ٹکڑوں کے اندر سے بھی آتی ہے. میرے محترم دوستو بزرگو, حضرت خواجہ عبد المالک رحمت اللہ تعالی علیہ راولپنڈی تشریف لے گئے. اسی لیے ہم نہ روتے ہیں, اللہ کی قسم ہمارے پر علماء بڑا ظلم کرتے ہیں. اب آپ یہاں شاید اسے آپ ہمارا کیا سمجھ لو وہ مولوی اس طرح کر رہا ہے. میرا اپنا اللہ نے کچھ مزاج تھوڑا بہت بنا دیا, لیکن مجبوریاں, میں بیمار ہوں, شوگر کا مریض ہوں. مولویوں کے گھر نمازی ہاتھوں کی روٹی نہیں ملتی. ناراض نہ ہونا مولوی معاویہ ممتاز, آپ کا گھر بڑا تقوی والا ہے, جلسہ ہو رہا ہے تو روٹی پکا لی. اللہ کی قسم اب ذائقوں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں پرے ہٹ. ہم کسی کے دعوت میں گئے, ماد الفقیر کے مفتی صاحب میرے ساتھ تھے, کیلا کھایا, کیلا, اور چپکے سے گزرتے ہوئے, میرا اس سے تعلق زیادہ تھا, میرے ہاتھ میں 115 یا 20 روپے دیے کہ مولانا مسجد میں ڈال دینا. میں نے کہا خیر تو ہے, کہ اس گھر کے کیلے سے حلال کی خوشبو نہیں آئی ہے. کتے بلے تبھی اندر جائیں گے جب تم حلال اور حرام کی پہچان کھو بیٹھو. خواجہ عبد المالک تشریف لے گئے, دسترخوان لگا, سالن ڈالا کلے میں, روٹی پکڑی. مریدہ جی کہ روٹی میں سے ناپاکی کی بدبو آ رہی. ان کا حضرت میری بیوی نے پکائی ہے, تہجد پڑی تھی, روزہ رکھا تھا. یہ خواجہ عبد المالک روزہ رکھا تھا. پوچھ کیا اندر گیا, انہوں نے کہا میرا پیر کہہ رہا ہے کہ روٹی میں ناپاکی کی بدبو آ رہی. انہوں نے کہا نانا ہو نہیں سکتا, اٹا میں گندیا, پیڑے میں بنائے, آٹا گوند کے میں نے رکھا ٹھنڈا ہونے واسطے. کہ روٹی کس نے بنائی؟ نورا جی روٹی تو پکائی. ہاں میں پکائی. میرا پیر کہہ رہا ہے ناپاکی کی بدبو ہے. کہ باجی میں تے تعظیمن پکائی سی کہ تیرا پیر آیا روٹی میں پکاواں, چل مینوں بھی خیر نصیب ہو جاوے. باجی تیرا پیر سچ کہندا ہے, میرے پر حالت ناپاکی ہے, ناپاکی کی حالت میں روٹی پکائی ہے. لاہوری کا امتحان لیا جنگ کی سرزمین پر. کچھ لوگ تھے اولیاء اللہ کے منکر تھے. انہوں نے کہا تیرا پیر وضو تے بغیر وضو دے نال دس دیندہ, تیرا وضو روٹی کو بتا دیتا ہے, ہم تیرے پیر کو پہچانیں گے. وہ لاہوری کا امتحان لینے کے لیے آئے. جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے, نام لے کے فرمایا او فلاں فلاں چل, پہلے غسل جنابت کر کے آ. بغیر غسل کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. لاہوری یہ بھی پہچان گیا تو نے اس وقت غسل کی حالت میں ہے, غیر غسل کی حالت میں ہے. وہ قدموں میں گرے, کہ واہ تیرا پیر واقعی اچھا ہے, بیٹھا زمین پر ہوتا ہے اور آسمان والے کو زمین پہ بیٹھ کے پہچان دیتا ہے. حج کرنے کے لیے گئے, پتہ لگا بحری جہاز کے اندر جتنا عملہ سارا بے نمازی. 13 دن کا سفر تھا. اللہ کی قسم لاہوری نے 13 دن کھانا نہ کھایا. ایک ذمہ داری آپ ہمیں دے کے بیٹھتے علماء کرام, ایک ذمہ داری آپ دے کے بیٹھتے. ہم نہیں کہتے ہمارے واسطے گوشت پکاؤ, ہم نہیں کہتے ہمارے ساگ پکاؤ, چٹنی روٹی دو, لیکن ایسی پاورفل ہاتھوں کی دو کہ ہم ادھا منا گھنٹہ بیان تو کر سکے بیٹھ کے. بے نمازی کے ہاتھ کا اندر جائے دل مردہ ہو جاتا ہے, نہیں دل کرتا نماز پڑھنے کو, نہیں دل کرتا بیان سننے کو.
اگر سننے کی توفیق مل جائے عمل کو دل نہیں کرے۔ میرا چیلنج ہے اللہ کی قسم، یہ میری بہنیں بیٹھی 8 دن وضو کے ساتھ کھانا پکاؤ اور 5 نمازوں کے سجدے کرو، اور جمعہ تو دور کی بات ہے، نمازی ہاتھوں کی برکت سے اللہ تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ نظام بدلو، دعاؤں سے بچوں کے تقدیریں بدل لے، تم بدلو، اپنے بچوں کو حلال کا کھلاؤ، پھر جب یہ سوئیں تو ان کی شکلوں کو دیکھ دیکھ کے رو رو کے اللہ سے دعا کرو، اللہ ان کے نصیبیں نہ پھوڑنا۔ اگر ان کے نصیب پھوٹ گئے تو ہماری قبروں پر لوگ متنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ 30 سال پہلے کا دور تھا، آج وہ نظر نہیں آتا، جو آج والا 20 سال نظر نہیں۔ رات کو چوکی داریاں دو، تیری بیٹی ڈنڈے سے نہیں سمجھے گی، تیری بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ دونالی بندوق دکھانے سے نہیں آئے گا، اللہ کے آگے رونے سے آئے گا۔ اللہ جہاں تک لباس ہے اسے میں ہی روک دے، اللہ اسے میں ہی روک دے، آگے نہ چلنے دینا۔ بیٹی میری ہے، اسے کپڑے اتارنے کا پتہ نہیں، لیکن میری حیا تو میری آنکھوں میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، کڑوا الٹی آتی کہ نہیں آتی؟ گھر کے کردار کو دیکھ بدلو، تم نے بدلنا ہے، مولوی عبدالحنان نے نہیں بدلنا۔ توبہ کرو، ہر آن ہر گھڑی اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے رب کو نبھاؤ۔ 2 کام مرد کر لیں، ایک تو چہرے پر داڑھی مبارک سجاویں، اور ایک کام بھائی اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اونچا رکھیں۔ 2 کام میری بہنیں کریں، ایک تو برقعے میں باہر آئیں، اور دوسرا کام یہ کہ بھائی اپنے جسم کو تنگ لباس سے مزین نہ کریں۔ گرمی میں پسینے میں پانی کی روڑ جانے سے تنگ لباس پر جسم کے حصے نظر آتے ہیں، حرام ہے۔ پتلا لباس نہ ہو، موٹا ہو، ذرا کھلا لباس پہنے تاکہ چلنے میں قدموں کے ساتھ وہ لباس جسم پر نہ چھلکے۔ میرے عزیزو، اللہ نے عورت کی غیرت کے اوپر، اللہ نے عورت کی عزت کے اوپر پردے ڈالے ہیں۔ میری بہن اپنی عزت بچا، اللہ تیرے گھر کی عزتوں میں ترقی عطا فرمائے گا۔ اپنی غیرت پہ پردے ڈال، اللہ تیرے گھر کی غیرت پہ پردے ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، اور آپ بھی خیال کرو، ساری سنتیں حضور کی، ساری سنتیں، ساری زندگی کی حضور کی سنتیں قبر تک ہیں۔ ایک سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے، ایک سنت ہے جو قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ اب تمہاری مرضی، میں نہیں کہتا، نیت تو میری یہی ہے، سارے داڑھی بھی رکھیں گے، 2 کام کر لیو، 5 وقت کی نماز پڑھیو اور رزق حلال کمائیو۔ رزق حلال کی برکت نمازوں کے سجدے میں حلاوت پیدا کرے گی، اور میرے عزیزو، نمازوں کے سجدے ایمان کے نور کو ترقی دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پی جی نے پڑھائے سلسلہ عالیہ قادریہ میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، کہ الحمدللہ ہر طرف سے حضرت مولانا عبدالحی آبی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضرت مولانا عبید اللہ انور کی طرف سے اجازت تھی۔ آج پیر صاحب نے اپنے گھرانے کا فیض دیا اور نسبتوں کے نور عطا فرمائے، اللہ سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ استغفار درود شریف، صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 200 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز، رزق حلال، اتباع سنت، اپنے آپ کو حضور کی سنتوں کے تابع کر دیں۔ اللہ زندگی میں بھی دین زندہ فرمائے اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔ آخری آج کا اعلان، آپ کو پتہ ہے سال میں آپ 1 مرتبہ اس مدرسے اور مسجد کو، جس کو حامد محمود صاحب نے پہلا حصہ دے کر اس جگہ کو آباد کیا تھا، میں نے قاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا قاری صاحب کہاں تک مسجد بنی؟ فرمایا جوں کا تو معاملہ ہے، ابھی تو انٹی اکٹھی کر رہے، اور ابھی جو ہے ایک ناقص سی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ بھائی بتاؤ تم نے اپنے قاری صاحب کو کیوں تنگ کر رکھا؟ تم کیوں نہیں مدرسہ مسجد بناتے؟ گھر بن رہے، سب کچھ ہو رہے، پانی دیکھ لو یہاں سے گزر کے چلا گیا۔ اگر اللہ کو ناراض کیا اللہ پانی واپس بھی لے آئیں گے۔ بھائی یقین کرو، سب کا قصور نہیں تھا۔
سب کا قصور نہیں تھا. پتہ نہیں چلا ہمارے ساتھ کھیل کیا ہو گیا. مجھے آپ پر بڑا ترس آ رہا ہے لیکن تمہارے زیادہ میں ترس کے تم ایک رات جاگے, میں تو دن رات میرا یہ معاملہ. تو یہ پتہ نہیں چلا کھیل کیا ہو. تاریخ میں ایک مسجد تھی لاہور میں جو بنی تھی جب ہندو اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ تھا اور کیس عدالت میں گیا تھا, اور ہندو کہہ رہے تھے ہمارے مندر کی جگہ, مسلمان کہتے ہیں ہماری مسجد کی جگہ. صبح میرے عزیز اس جگہ کی نشاندہی تھی, راتوں رات ایک رات میں مسجد بنائی, چھت ڈال دی, لنٹر جو بھی تھا ڈال دیا, دیواریں کھڑی کر دی. صبح اس مسجد کی چھت کے نیچے نماز پڑھی. یہ تو مسجد بنی بنائی تھی. اقبال مرحوم نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی. چرچے تھے چرچے مسلمانوں نے ایک رات میں, اب رونے پڑے ہوئے ہیں. ایک رات میں مسجد بنی تھی اور ایک رات میں مسجد شہید ہو گئی. اللہ نے دیکھا یہ کیا ہو گیا, یا اللہ کیا ہوا؟ کہ دیکھیں میرے بندوں نے میری زمین پر میری مسجد گرا دی. پہلی مسجد دنیا کے اندر ایسی ہے کہ جہاں امام نماز پڑھانے گیا مسجد ہی کوئی نہیں تھی, مؤذن اذان دینے گیا جگہ کوئی نہیں تھی, مقتدی نماز پڑھنے گئے مسجد کی صفائی کوئی نہیں تھی, چٹیل میدان بنا کے گھاس سے اگا دی وہاں پر. یقین جانو اللہ نے, اللہ کہا ہاں بھائی یہ زمین کس نے بنائی؟ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے. اے یہ زمین کا مالک کون ہے تو؟ اللہ فرمایا کہ کس کی ملکیت ہے؟ تیری. کس کا حکم ماننے گی؟ تیری. کہا وہ سمجھ نہیں آئی, میں جھٹکی سی بات کر رہا. کہ بھائی یہ تو کیا بات ہوئی, تم نے اپنے گھر بنائے میری اجازت سے نہیں, اسکول بنائے میری اجازت سے نہیں, شراب کے اڈے بنائے میری اجازت سے, زنا کے پرمٹ دیے میری اجازت سے, کارخانے بنائے میری اجازت سے, جانوروں کا بھاڑا بنایا میری اجازت سے, بڑے بڑے حویلیاں بنائی کوٹھیاں کنال کنال کی میری اجازت. کہ جب میری زمین پر گھر بناتے تم نے اجازت نہیں لی تو میں اپنی زمین پر اپنا گھر بنایا تمہارے سے اجازت کیوں لوں گا؟ کون ہے بھائی میرا بدلہ لے گا؟ 17,999 مخلوق تابع, جی حکم کر, پر مار دیں, پھونک مار دیں. انہیں زمین پر بتاؤ کہ میں کون ہوں اور میری حکومت کہاں تک ہے. اس روئے زمین کی تقریباً 24-25% پہ خشکی ہے, باقی سارا پانی پانی. اللہ کا عرش وکان عرش والماء, اللہ کا عرش آیا پانی کے. ایک ہفتے بعد زمین کا پانی پلٹا کھاتا ہے, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ سے لگا میں ڈال پانی پانی ہے سارا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم نے میرا گھر نہیں رہنے دیا, میں تیرا رہ کو نہیں دیتا. پانی بھائی جی 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 چل بھی ادھر جا, ان کے گھر کو دھو کے آ. انہوں نے کہا اللہ جی کتنا, اپنی مرضی تھی تیری مرضی. کہا آج اپنی مرضی کر, تابع تو میرے ہے, اپنی مرضی چھوڑ. نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی نے کہا اللہ میں نے برسنا. بادل نے کہا اللہ کتنا سوراخ کر دوں؟ اللہ نے فرمایا بیل کی ناک کے نتھ کے برابر سوراخ کر دے. اتنا سا پھٹا, زمین پہ پانی آیا. نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا. کہا یا بنی ارکب, او میرے بچے اس کشتی کے اندر آ جا. اور نے کہا نا یہ لکڑی کی کشتی تو پانی یوں لے جائے گا, پہاڑ پہ چڑھنا. جب چڑھا پہاڑ پہ, فرمایا اللہ کہتے یہ تیرا بیٹا, کہہ رہا پہاڑ نہیں آئیں گے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج تو وہ بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا. اللہ نے یوں کر کے پانی کا پھوارا نکالا, نوح کا بیٹا کلا بازی کھا کے دھڑم زمین کے اوپر آ کے گرا. ضروری نہیں جنہوں نے مسجد میں کرین چلائی, جنہوں نے پھوڑے بنائے وہ بھی پکڑے گئے, جنہوں نے پیٹرول ایجاد کیا وہ بھی رگڑے گئے, جنہوں نے ٹریکٹر بنائے وہ بھی قابو میں آئے, جنہوں نے کرنیں بنائی وہ بھی آئے, اور جنہوں نے میرے عزیزوں مشورے دی وہ بھی آئے, جنہوں نے اسمبلی میں بل پاس کی وہ بھی آئے, اور جنہوں نے میرے عزیزوں بل پاس کرنے والوں کو ووٹ دیے وہ بھی رگڑے میں آئے. پانی یوں 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 گیا. اللہ کی قسم میں بیٹھا تھا شوج بعد میں 11 ستمبر کو تقریر کر رہا. انہوں نے کہا مولوی جی بند ٹوٹ گیا. میں نے کہا بھائی چلو اللہ کے نام پر. میں گڑھمور میں تقریر کر رہا. انہوں نے کہا مولوی صاحب روڈ تے پانی آ گیا, نکلو تو بھائی. گئے تو خشک روڈ تھا, تو پانی میں. میرے بھائیو اللہ کی قسم اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر توبہ نہ کی اور توبہ پہ قائم نہ ہوئے, وہ پانی یہاں بھی لا سکتا ہے. جلدی سے کرو, مسجد امن کی جگہ ہے, اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر بنا دو. اور بھی بہت سارے ہوں گے. اگر بھائی پہلے گھر ہیں اور بنانے کی ضرورت نہیں تو تمہارے بھی تو پہلے مکان تھے, تم نے اور کیوں بنائے؟ اگر تم اور مکان بنا سکتے ہو تو اللہ اور گھر نہیں بنا سکتا؟ کون ہے بھائی جو اللہ کا گھر اسی سال بناوے گا اور اسی سال اللہ کے گھر کے بنانے میں حصہ لے گا؟ اٹھ کے نہیں جانا, 2-4 اٹھیں گے, 5 سے بیٹھے رہیں گے. 5 منٹ کی تشکیل دعا, پھر مسکراتے گھر چلے جاؤ. اللہ برکت دے. 50,000 اینٹ چاہیے مسجد مدرسے واسطے.
50,000 اینٹ چاہیے مدرسے مسجد واسطے، 10,000 اینٹ آوے گی 18,000 کے حساب سے 1,80,000 روپے کی میرے خیال سے، یہ بات ہے بھائی۔ 5,000 آئے گی کتنے کی؟ 1,75,000 روپے کی۔ کون ہے بھائیو؟ آپ 70,500 روپے آئے گی۔ کون ہے بھائی جو اللہ کے نام پر 1,000 اینٹ 2,000؟ آج قبولیت کا وقت ہے، اندھیرا یہاں وہاں دے رہا ہے، اس سے اوپر تو اجالا اجالا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں ایک دوسرے کا چہرہ اتنا صاف نظر نہیں آ رہا جتنا اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ دیکھنے پہ قادر ہے۔ آج اللہ کا بندہ اللہ کے دیے مال میں سے اللہ کو دے دے اور قرضہ دے دے، قرضہ ضامن قرآن گواہ، ضامن آمنہ کلال گواہ۔ کون ہے جو اللہ کو 1,000 اینٹ قرضہ دے جا کہ 1,000 اینٹ میں دوں گا، 1,000 اینٹ 10,000 کی آئے گی میرے بھائی، 1,000 اینٹ 18,000 کی میں اللہ کو قرضہ دوں گا۔ میں اللہ کو کیا پتا بھٹے والا اللہ کے گھر کا آیا کر لے، وہ اینٹوں میں کمی کر دے۔ اٹھ کے فرماؤ میرے بھائی، اللہ کے گھر کی اور مدرسے کو قرآن پڑھا جائے گا، جہاں نماز پڑھی جائے گی وہاں اینٹوں کی کمی ہے۔ کون ہے میرا بھائی؟ اٹھ کے میرا ویر، کون ہے پہلا اعلان کرے کہ انشاءاللہ 1,000 اینٹ میں دوں گا؟ ہے کوئی پہل کر جا میرے بھائی، نیکی میں سبقت لے جی میرے بھائی۔ عصمت اللہ 1,000، کیا نام ہے؟ محمد ساجد 1,000۔ تیسرا کون کھڑا ہو رہا بھائی؟ دیری نہیں کرنی، دیری نہیں کرنی۔ جنہیں یہ یقین ہے کہ میرا پیسہ خدا ڈبوئے گا نہیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ جسے یہ یقین ہے کہ اللہ 1 کے بدلے 10 دے گا، میرے محترم دوست بزرگوں اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ ہاں بھائی، تیسرا کون اٹھ کے اعلان کرے؟ اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کے لیے، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے وعدہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے ماشاءاللہ۔ دیر نہیں کرنی میرے پیارو، اٹھو میرے بھائی، دیر نہیں کرنی۔ 1,000 ان کوئی بات کرنے کی بات ہے، اس نے کی تم مہینے میں سکتا پیجو میرے بابو، اٹھو ماشاءاللہ، بولو بولو، دیر نہیں کرنی بھائی۔ 10,000 میں دوں گا، 5,000 میں دوں گا، 10,000 میں دوں گا، 5 قطرے قطرے سے دریا بن جائے گا میرے بھائی۔ ہاں بھائی، اللہ برکت دے۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے مت فرماؤ، فصلوں کو نہیں دیکھنا، اپنی نسلوں کو دو، نسلوں کے لیے دو، اللہ نسلیں کامیاب فرماوے۔ فصلیں تو رڑ جاتی ہیں، بس جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں کو نہ روڑے میرے عزیزو ماشاءاللہ۔ کون اٹھتا ہے جو 10,000 روپے کا اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے دیے مال میں سے 10,000 روپے دوں گا؟ دیر نہ کریو میرے بھائی، 5,000 روپے کا اعلان کر دو، میں اللہ کے دیے مال میں سے 5,000 دوں گا۔ کوئی حق اللہ کا بندہ ایسا بھی ہے جو اٹھ کے کہہ دے یا اللہ تو گواہ ہو جا، میں 10,000 تجھے اینٹیں قرضہ دے رہا ہوں، آج یہ مٹی کی اینٹیں دے دو، کل قیامت کے دن یاقوت کے موتیوں کے محل لے لینا اللہ کی قسم۔ ہاں ہاں بولو بھائی، 10,000 اینٹ کون دیتا اللہ کے گھر کو؟ یا اللہ کھڑا کر دے، اللہ پاک دل میں ڈال دے۔ مالک پہ اسے کبھی کسی کی تھوڑ نہ دینا، اس کا ہاتھ کسی اور در پہ نہ جانے دینا، اپنے خزانوں سے دینا۔ 10,000 اینٹ کا اعلان کرے اور جی گردے کے ساتھ اعلان کرے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے جو مجھے حلال کا مال دیا، میں 10,000 اینٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کوئی بھائی گبرو جوان؟ کبڈی کھیلنے کے لیے نہیں بلایا، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے بلایا ہے۔ یہاں طاقت دکھانی پڑتی ہے، ایمانی طاقت کتنی ماشاءاللہ۔ 5,000 اللہ قبول فرماوے۔ 10,000 والا بندہ کھڑا ہو پورے مجمع میں، اور 5,500 4,4 ہزار 2,000 والے بھی لکھواؤ میرے بھائیوں۔ 2 بندے مل کے دے 2,000 اینٹ، 2-4 بندے مل کے 1,000 اینٹ دے دو، 2,000 لکھوا دو، کوئی نہ نہیں، لیکن کرو آج پوری اللہ کا نام لے کے۔ آئندہ جب جلسہ ہو تو انشاءاللہ مسجد کی چھت کے نیچے بیٹھ کے جلسہ ہو، کہو سارے انشاءاللہ بھائی۔ ہاں بولو بھائی، بولو ماشاءاللہ، سارا لکھواؤ ماشاءاللہ، کوئی پیچھے نہ ہٹے، ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا۔ یہ تو قیامت کا دن ہوگا، ایک دوسرے تمہاری طرف دیکھیں گے، آج نہ دیکھو، اللہ کے خزانوں کی طرف دیکھو۔ اعلان کرو، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہے کوئی کہہ دے انشاءاللہ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں 10,000 اینٹ دوں گا؟ ہاں کیا پتا یہ تیری 10,000 اینٹ کا ارادہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تو تیری نسل دنیا سے چلے گی، سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ بولو بھائی، بولو ماشاءاللہ، اٹھ کے کھڑے ہو کے دکھاؤ، آج دکھاؤ، آسمان کے فرشتوں کو حیران کرو جو کہہ رہے تھے تجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ کون اٹھ کے جو کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ نے سخیوں کے علاقے میں بھیجا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے، اور 10,000 اینٹ کا سوال ہے۔ اٹھ کے کوئی انشاءاللہ 1,80,000 میں دوں گا انشاءاللہ تعالی، کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ جو کھڑا کر دے، ہر سال اس کے گھرانے کو عمرہ عطا فرما، ہر سال اللہ انہیں حج نصیب فرما، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دینا، مرتبہ کلمہ نصیب فرمانا۔ ہے کوئی بھائی؟ اتنی دعائیں، اور پتہ نہیں کس کس نے آمین کہی۔ ایک اٹھ کے کہہ دے انشاءاللہ 10,000 اینٹ میں دوں گا، اللہ قبول فرما لے۔ 5,000 دوں گا، 2,000 دوں گا، 20,000 دوں گا،
آج تو لائن لگا دینی چاہیے تھی میرے بھائی، قبولیت کا وقت ہے۔ لوگ جاگتے ہوئے اللہ کے رستے میں دے، تم سوتے ہوئے اللہ کے رستے میں دو۔ اونگ آ رہی تھی، اللہ تیرے رستے میں دیا تھا۔ اللہ فرمائے کہ تجھے یاد نہیں، مجھے یاد ہے کس انداز میں دیا تھا۔ جی میرے ماشاءاللہ بھائی، اٹھو 2-3 منٹ کی بات ہے، پھر اپنے گھروں کی طرف سب نے رخصت ہو جانا ہے۔ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ معاویہ ممتاز بھائی بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا اور کتنے اکابرین کو بلایا ہے، آپ کو زیارت کروائی۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اس بستی کے لیے رحمت کا اور کامیابی کا یہاں کے لوگوں کے لیے ذریعہ فرما دے۔ جی ماشاءاللہ، اٹھو بھائی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو یوں کہہ دے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا میں 10,000 اینٹ کا انتظام کر کے دوں گا؟ اٹھ جاؤ میرے ماشاءاللہ۔ اگر اللہ کے خزانوں میں تھوڑ ہے پھر تو کوئی نہیں، اگر اللہ کے خزانوں میں بہت زیادہ ہے تو اٹھ کے اللہ کی طرف سے اعلان کر دو کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں دوں گا میرے بھائی۔ کون اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے بھائی؟ 5,000 لکھواؤ، 2,000 لکھواؤ، 3,000 لکھواؤ، 10,000، جتنی تمہیں اللہ تو اللہ کا گھر بن جائے گا۔ سجدے کوئی کریں گے بنا کے، کون قبروں کے اندر چلا جائے گا؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت کرو بھائی۔ 5,000 لکھواؤ، 10,000 لکھواؤ، 2,000 لکھواؤ، منع کوئی نہ کرے میرے بھائی، منع کوئی نہ کرے۔ بولنے میں، اللہ کے رستے میں دینے میں بھلائی ہے بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آجو قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کا وقت، تہجد کا وقت ہے۔ اس کی رحمت کا نزول پہلے آسمان پر ہو گیا بھائی۔ بولیے ماشاءاللہ، جتنی میرے اللہ جی آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ ہاں بھائی، بہرحال آپ کے ذہنوں کے اندر بات ڈال دی، ہم تو کہہ سکتے ہیں، زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے بھائی۔ زبردستی تو وہ کر سکتا ہے جس کا تمہارے پر قابو ہو، دبوچے گا تو وہی جس کا تمہارے اوپر قبضہ ہو۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہر جگہ روزانہ صدا لگاتے ہیں، اور اللہ اکبر، پتہ نہیں اس ربیع الاول کے مہینے میں سینکڑوں جگہ اللہ نے بھیج دیا، آوازیں لگتی ہیں۔ سائل کا کام ہے بھائی آواز لگانا، باقی مالک کا کام ہے دینا دے، اس کی مرضی۔ آخری تشکیل ہے، چلو اللہ تمہیں جتنی توفیق عطا فرمائے، 10، 20، 100، 50، 1000، 500، اللہ تمہارے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ تو سب سے آخری درجہ ہے نا میرے بھائی، یہاں تو اپنی پیٹھ نہیں نہ دکھانی، کمر نہیں دکھانی، جسے اللہ نے جتنی توفیق دی۔ یہ مدرسے کے نمائندے پھر رہے ماشاءاللہ، یہ مسجد کے پھر رہے بھائی، زکوٰۃ خیرات عطیات میں سے جو یہاں دے سکے مولوی جی کو یہاں لا کے دے دو، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں بھائی، نقل میں جو ہے وہ نقل و حرکت کے اندر برکت ہے۔ اٹھ کے آئیں گے، اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم تیرے بندے تیرے لیے پیدا ہوئے اور تیرا ہی کام تیری پہچان کرائیں گے۔ آجو ماشاءاللہ، اٹھ کے آؤ اور یہاں لا کے قاری صاحب کے پاس رکھو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، اٹھو میرے بھائی، اٹھو، دیری نہیں کرنی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آجو بھی آجو، بنے گی انشاءاللہ تعالی، دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آجو بھائی، جسے اللہ جتنا دے وہ آجو بھائی، ماشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے دینا۔ لیکن جو بیٹھا وہ یہ سوچ کے بیٹھے مجھے اللہ نے توفیق نہیں دی، کوئی نہ کوئی بات تو ہے۔ جو 10 روپے دے گیا سمجھو سے اللہ نے توفیق دے دی۔ ہاں میرے بھائی، جتنی تمہیں اللہ تو یہ تو قیامت کے جب پردے ہٹیں گے نا تب پتہ لگے گا۔ پھر یوں انگلی منہ میں لیں گے، پورا ہاتھ حدیث میں چھپا جائیں گے، کہیں گے اللہ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ دن بھی آنا ہے، سنا کرتے تھے، کاش پتہ ہوتا، اللہ تیرے گھر میں سے باہر ہی نہ نکلتے، سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ آج کے 10 روپے کل کے پہاڑوں جتنا سونا صدقہ کرنے کا صبح ملے گا بھائی۔ آجو بھائی، اللہ برکت دے دے۔